یہ تو ریٹن میاں کے ریکارڈنگ میں تھا ہی نہیں کہ جناب جو بات کہی گئی ہے جو بندے کا نام لیا گیا وہی بندہ ہوگا, کوئی اور بندہ نہیں ہوگا. بات تھی معاونین کی, معاونین آپ کے پاس ہیں تو پھر معاونین کے اوپر ہی بات ہونی ہے, جو ڈیسائیڈ کرتے ہیں ڈیبیٹر انہی کے معاونین کو بات کرنے دی جائے, وہ حوالہ بولے یا کہ حوالہ لگا دیں, اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے, اور یہی بات میں آپ کو کہتا ہوں کہ یہی بات میں آپ کو کہنا چاہ رہا ہوں برائے مہربانی. اس میں ایک منٹ یار, مجھے کمنٹ میں مجھے کہا جا رہا ہے, ایک منٹ ویٹ کرنا ایس پی بھائی. رانا تقیر بھائی آپ کو جو تکلیف ہے نا وہ آپ دفعہ دور ہو جاؤ, اس کو میوٹ کرو, اس کو بلاک بھی کر دو. جی شاہ جی میں بات کر سکتا ہوں؟ جی جی پلیز جی محترم, مجھے کوئی اس پہ اعتراض نہیں ہے کہ کوئی جو مرضی کا معاون رکھیں, لیکن مجھے اس پہ اعتراض ہے کہ انہوں نے یہ اس وقت فرمایا تھا کہ دوسرا بولے گا نہیں, اللہ اللہ خیر صلاح, دوسرا بولتا کیوں ہے؟ پڑھنا بولنا نہیں ہے. جی جزاک اللہ. جی ایس پی صاحب آپ اس کو نہ دیکھیں گے بھائی کتنا ٹائم ضائع انہی باتوں میں, آپ نے طے نہیں کیا پہلے جو چیزیں. مانی بھائی میں تو بتا رہا ہوں کہ طے کیا ہے میں نے. کتنا لوگ دیکھے بیٹھا ہوئے ہیں, کسی نے جو بولے اس کو روکیں, اللہ اللہ خیر صلاح. دیکھیں مانی بھائی ایک چھوٹی سی بات میں آپ کے ساتھ کرنا چاہ رہا ہوں. دیکھیں کہ ایک چھوٹی سی بات ہے جس کی وجہ سے اتنا ٹائم ویسٹ کیا جا رہا ہے. ایک چھوٹی سی بات, صرف حوالہ پڑھنا اور کچھ نہیں. اچھا میں پڑھ دوں والا, آپ کے لیے حوالہ سے پڑھنا اور کچھ نہیں. حوالہ میں پڑھ دوں یار ایس پی. اب میر صاحب کو پتہ نہیں کیا پریشانی ہے. حوالہ میں پڑھوں ایس پی. کر لینا تھا نا, پڑھنا چاہ رہے تو پھر میرے پڑھنے میں کیا پرابلم ہے؟ حوالہ بھائی میں نے تو نہیں پڑھا کوئی بھی. دیکھیں ایسا نہ کریں, یا تو پھر ہمیں ایس پی جان بھائی اجازت. ایس پی صاحب حوالہ میں پڑھ لیتا ہوں یار, یہ جو حوالہ لگائیں گے. نہیں میری بات سنیں شاہ صاحب, اگر آپ کو ایک منٹ واریو بھائی ایک منٹ دیکھیں کہ آپ نے حوالہ پڑھنا ہے اور واریو بھائی نے حوالہ پڑھنا ہے, بات تو ایک ہی ہے. اس میں کوئی ایسی بڑی بات تو نہیں ہے. بڑی بات نہیں ہے ایس پی صاحب. آپ میر صاحب پہ دیکھیں, آپ کا ایک طے ہوا ہے, آپ اس کی خلاف ورزی کر رہے ہیں نا. مسئلہ یہ ہے آپ کے ساتھ جو طے ہوا ہے اس کی خلاف ورزی آپ کی طرف سے ہو رہی ہے. آپ نے طے نہیں کرنا. مانی بھائی میری بات سنیں, خلاف ورزی میاں اپنے لطیف صاحب نے کتنی کی ہیں, جب سے شروع ہوئے اس وقت سے کر رہے ہیں. میں بات کر رہا ہوں, میرے ٹائم میں بولتے جا رہے ہیں. میں بات کرنا چاہ رہا ہوں, حوالہ پڑھ رہا ہوں, یہ بولتے جا رہے ہیں کہ حوالہ دے دیں, یہ کر دیں, وہ کر دیں. وہ ساریاں آپ کو یہ خلاف ورزیاں نظر نہیں آ رہی ہیں میرے بھائی؟ آپ نے یہ نوٹ نہیں کیا ہے؟ ایس پی بھائی حوالہ نا میں اس بات کو دیکھیں, ایس پی بھائی حوالہ میں پڑھ لیتا ہوں. شاہ صاحب آپ نے بھی حوالہ پڑھنا ہے اور ہمارے بھائی نے بھی حوالہ پڑھنا ہے, تو لہٰذا بات تو پڑھنے کی ہے, آپ بھی تو بولیں گے. اگر وہ حوالہ پڑھ دیتے ہیں تو اس میں کون سی پریشانی آ جاتی ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے بھائی جو ہیں وہ خوف زدہ ہو چکے ہیں. یار اس طرح کی بات نہ کریں یار ایس پی صاحب, پھر میں آپ کو 2-3 دفعہ کہہ چکا ہوں یار. نہیں پھر تو یہی بات ہوئی نا کہ جب آپ نے حوالہ پڑھنا ہے, انہوں نے بھی حوالہ پڑھنا ہے, تو بات تو ایک ہی ہے. جی ٹھیک ہے. آپ حوالہ پڑھیں گے, آپ حوالہ پڑھ لیں تو ان کا حوالہ پڑھیں, ان میں تو مجھے پڑھنے دیں, میرے اوپر یقین نہیں آپ کو ہے تو میرے بھائی جو حوالہ لگا رہے ہیں اگر وہ پڑھ دیں گے تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. ایس پی صاحب میں اللہ دی قسم صداقت نہ پڑھاں گا یار, حد ہو گئی یار. میرے بھائی وہ بھی صداقت کے ساتھ ہی پڑھیں گے, اس میں کوئی وہ جھوٹ فریب نہیں والی بات نہیں ہے. یہ میں آپ کو بتاتا ہوں, یہ میرے لیے ایک انسلٹ کی بات ہے کہ میرے معاون کو جو ایک عزت نہیں دی جا رہی. بھائی کو خدا کا خوف کھا لو یار. ٹھیک ہے جی, ہاں جی, خدا کا خوف میں یہ بات میں رہ کر کر رہا ہوں کہ ایک بندے کو جو کیسی بات کہی جا رہی ہے اس کو ایک حوالہ پڑھنے کی, اس کا کیا مطلب ہو؟ یہ تو انسلٹ والی بات ہوئی نا یار. انسلٹ والی بات اتنی نہیں ہے جتنی آپ نے اس کو اوپر لے گئے ہو. خیر میں حوالہ اس کا ایس پی صاحب حوالہ یہ میں اس بات کو ایسی ہوتا ہے کہ دیکھیں میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ آپ میر صاحب کے لیے حوالہ پڑھیں, ٹھیک ہے, میں کہوں کہ نہیں جی آپ نہ پڑھیں, میں میر صاحب کو کہتا ہوں نہیں جی ایسے پڑھنے دینا ہے, تو یہ اس کا مطلب کیا ہوا؟ مجھے آپ نہ حوالہ پڑھنے دیں, میں پڑھ لیتا ہوں حوالہ. 2 منٹ مجھے بات کرنے کی اجازت دے. دیکھیں آپ میر صاحب کے ساتھ اور بھی 5 معاون لے آئیں, وہ بات کریں میر صاحب کے وقت میں. با خدا نہ مجھے نہ ایس پی جان بھائی کو کوئی مسئلہ ہوگا, ہم 2 ہی یہاں پہ بہت ہیں, ضرورت نہیں ہے. جی ٹھیک ہے. لیکن مجھے صرف حوالہ پڑھنے کی اجازت دے دیں. آپ لوگوں نے کافی زیادہ بات کر لی ہے,
میر صاحب میر صاحب پلیز ان کو الاؤ کر دیں بہت شکریہ۔ تاکہ یہ صرف حوالہ نہیں، پڑھے۔ بات آگے چلائیں۔ محترم میں نہیں الاؤ بہت شکریہ، بات آگے میں چلائیں۔ نہیں الاؤ کروں گا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ مجھے علم روحانی خزائن جلد 6 ہے جی۔ ایک منٹ یار، ایک منٹ واری بھائی، ایک منٹ جی۔ وہ میر صاحب خود کیا کہہ رہے پڑھیں ہیں؟ گے، خود پڑھیں گے، حوالے سارے اپنے پاس منگوائیں نا، تو وہاں سے میر صاحب خود میں پڑھیں۔ پڑھ لوں؟ میر صاحب میں پڑھ لوں؟ جو میں حوالہ مانگوں گا وہ لگائیں۔ اگر مجھے علم ہے یہ حوالہ لکھا ہوا ہے تو پھر میں اس کا جواب دوں گا یا تسلیم کروں گا، جو بھی کروں گا۔ یہ حوالہ بھی خود پڑھیں گے، بولیں گی بھی خود۔ میں کہہ رہا ہوں میر صاحب میں پڑھ لوں والا؟ میں بات سنیں، جو طے ہوا ہے نا اس کے مطابق بات ہونی چاہیے شاہ جی۔ میر صاحب وہ تو بات ڈیفینیٹلی وہی ہے، میں تو بار بار کہ کہہ رہا یہ ہوں۔ طے نہیں ہوا تھا۔ دیکھیں وہ جب آپ کہتے ہیں نا کہ میں لگاؤں جو طے ہوا تھا، وہ بھی نہیں سننا چاہتے، اور دوسرے کو کہہ رہے ہیں جی یہ اخلاق نہیں ہے، یہ خلاف ورزی کر رہے ہیں، حالانکہ خلاف ورزی خود یہ کر رہے ہیں۔ دیکھیں، یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ جناب انہوں نے تیاری نہیں کی ہوئی ہے، انہوں پھر یہ ایسا دیکھیے گا، کرتے ہیں یہ تو میر مجھے صاحب بات ایک نہیں کام کرنے کرتے ہیں، یہ میر صاحب ایک کام کرتے ہیں، شاہ اس صاحب، ڈیٹ کو آج رہنے دیتے ہیں، آج رہنے ہاں دیتے ہیں۔ جی، ایس پی صاحب آپ بالکل، تیاری کریں۔ خود شاہ تیاری صاحب کریں، شاہ صاحب مجھے تیاری ذرا کر بڑی کے سکرین پہ کیجیے گا، ایک منٹ بڑی جی، جی۔ سکرین پہ کیجیے گا۔ یہ دیکھیں جناب، یہ ساری چیزیں میں نے نوٹ کی ہوئی ہیں، ہاں تو ٹھیک ہے، میں نے اسٹڈی کی ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے، اس پڑھیں کا یہ آپ مطلب خود، نہیں ہے کہ میر خود صاحب پڑھیں۔ زیادہ اسٹڈی کرتے ہیں یا کیسی بات نہیں، نہیں میں یہ نہیں میں خدا کہہ کا رہا، شکر خود ہے کہ پڑھیں میرے آپ۔ پاس جناب میاں صاحب کے پڑھیں۔ اپنے کیا کہتے ہیں غلام احمد قادیانی صاحب کے جناب باقاعدہ طور پر میرے پاس ساری روحانی خزائن کی ساری جلدیں موجود آپ ہیں، بہت بڑے عالم ہیں، ٹھیک ہے۔ میں اس سے مجھے کوئی اور- نہیں ہے، لیکن آپ خود اور پڑھیں۔ آپ اور سبھی لوگ جانتے ہیں کہ ایس پی جون جو نا ایسے آ کر بات نہیں کرتا ہے ود آؤٹ اسٹڈی کے، یہاں کے ود آؤٹ ریسرچ کے کبھی بات نہیں کرتا ہے، جی، جی۔ تو پھر اور ایسے ایس پی صاحب جون آپ ہمیشہ ایویڈنس کے ساتھ بات کرتا ہے۔ ایس پی صاحب پھر آپ ٹھیک ہے جی، جان بھائی دیکھیں فضول کی بات کرنے کی بات ایسی کریں ٹھیک ہے، جس کے اندر کوئی بات اور نہیں ہو۔ لہٰذا جان بھائی، ٹھیک ہے، جان آپ بھائی، یہ ٹائم جان ڈیسائیڈ بھائی، کر لیں، آپ جان بھائی یہ ایک ٹائم منٹ۔ ڈیسائیڈ کر اوہو جی۔ جان بھائی رکیں، میں یہ کہہ رہا ہوں جب ہوسٹ نے کہہ دیا ہے کہ جوزف کو حوالہ پڑھنے دے، اس کے بعد اگر حوالہ نہیں پڑھنے دیا جا رہا، آپ کی اپنی مرضی ہے، او آپ 2 بھائی گھنٹے میں اور نے اس نہیں بات کہا، کو برباد ہوسٹ نے کریں۔ کہہ دیا ہے، حد ہو گئی یار۔ آپ نے ابھی کہا ہے کہ حوالہ پڑھنے دیں۔ بھائی آپ ایسا کریں نا، توپ سیدھی کریں اور میرے گھر کے سامنے آگے نہیں، توپ تو میں نے چلانی نہیں ہے، میں نے حوالہ پڑھنا ہے۔ توپ سیدھی جان کریں، بھائی، کیونکہ یا آپ تو پھر آپ- ریکارڈنگ کر رہے ہیں اپنی ہار کی وجہ سے، اگر آپ میرے سے سچ سنو گے تو اس لیے آپ چپ رہے ہیں، آپ کا بولنا نہیں بنتا۔ یا تو اجازت دے دیں پھر، یا پھر دیکھ لیں آپ کو، جیسے میں نہیں چاہتا کہ اور میں نے شاہ نہیں صاحب، کہا، پھر آپ نے فضول بات ہم میرے اپنی میرے دوڑ لگا تک لیں۔ منسوخ کی ہے۔ حد ہو گئی ایک منٹ بھائی واریر ایک منٹ۔ باز یہ جی، کہ اچھا۔ شاہ صاحب باز یہ کہ پہلے بھی یہ بات کہی ہے، آپ نے بھی ریکویسٹ کی ہے، مانی بھائی نے بھی ریکویسٹ کی ہے کہ میر صاحب آپ ایسا کریں کہ حوالہ پڑھنے دیں، ٹھیک ہے۔ اب ایک بندہ جو ہے اس چیز کو، میں نے تو اس چیز کو، انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ جو ایس پی جان صاحب کو سہولیات دی جائیں گی وہی میر صاحب کے لیے ہوں گی۔ اگر یہ کسی سے حوالہ پڑھوانا چاہتے ہیں یا کوئی ایسی بات کرنا چاہتے ہیں تو وہ رکھ لیں، کوئی ایسی وہ بات نہیں پڑھوانا ہمیں چاہ رہے، کسی وہ قسم کہہ کی رہے کوئی پریشانی نہیں ہے۔ ایس پی بھائی میرے سے ٹھیک ہے میر جی۔ صاحب کی جب بات ہوئی نا، میر صاحب نے کہا کہ تم نے حوالہ پڑھنا نہیں ہے، خالی اسکرین پہ لگانا ہے۔ نارملی میں پڑھتا ہوتا ہوں، میرے پاس آپ کے پاس جو اعتراض ہے، میرے پاس ہارڈ کاپی ہیں، یہ کھلی ہوئی ہیں، دیکھ لیں، یہ سامنے کھلی ہوئی ہیں، جو آپ نے کیے ہیں نا وہ سارے میرے پاس کھلے ہوئے ہیں، اور یہ دیکھیں میں اس کا بھی میں نے رکھا ہوا، لیکن میر صاحب نے مجھے کہا آپ نہیں بولا۔ مانی بھائی میری بات سنیں، ابھی تو میں نے سٹارٹ بھی نہیں کیا ہے، ابھی تو صرف ایک حوالہ پڑا ہے، تو دوسرے کے حوالے کے اوپر یہ چیزیں ہونا شروع ہو گئی ہیں، ابھی تو سٹارٹ تو ہونے دیں، ایس پھر پی دیکھیں جان ہوتا صاحب کیا ہے۔ بات صرف یہ ہے کہ آپ نے ٹھیک ہے، شروع سے خلاف ورزی شروع کر دی ہے۔ ابھی آپ یہ بات دیکھ لیں کہ یہی چیزیں میرے پاس بھی بہت ساری چیزیں پڑی ہوئی ہیں، جو طے ہوا ہے ٹھیک ہے۔ اس کی آپ نے خلاف ورزی کی ہے۔ خلاف ورزی میاں لطیف صاحب، خلاف ورزی آپ شروع سے کر رہے ہیں، آپ میرے بولنے کے اوپر جناب میرے ٹائم کے اوپر بولتے جا رہے ہیں، سب کچھ کرتے جا رہے ہیں، اور یہ بات یاد رکھیں، آپ نے ہی یہ کام کیے ہیں کہ میرے ٹائم میں بولنا شروع کیا ہے، میرے ٹائم میں جناب ایسے کرنا شروع کیا، میں آپ کے ٹائم میں کسی بندے نے نہیں بولا ہے۔ بات سنیں، مجھے میری بات سن لیجیے، آپ کے ٹائم میں مجھے بتائیں کہ میرے کسی بندے نے بولا ہو کہ جناب حوالہ دیں یا کیسے کریں، نہیں، اب کسی بندے کو بتا دیں، ریکارڈنگ نکال کے دیکھ لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا۔ ریکارڈنگ لگائیں جی، ٹھیک ہے،
یہ بات دیکھ لیں, ریکارڈنگ لگا لیں کہ میرا بندہ جب سے آپ نے حوالہ پڑھنا شروع کیا ہے, جب سے آپ نے 15 منٹ بولے ہیں, آپ اس 15 منٹ کی ریکارڈنگ دیکھ لیں. اگر میرا بندہ اس میں سے کوئی بھی بولا تو میں جناب کہتا ہوں کہ میں مناظرہ چھوڑ دوں گا. اس دوران ٹھیک ہے, اور آپ یہ بھی دیکھیں گا میرے ٹائم میں, دوسری بات, اور میرے ٹائم میں اس بات کو دیکھیے گا لطیف صاحب, اس بات کو میری پورا ہونے دیں, میری بات کو پورا ہونے دیں. یہی بات ہے, آپ بات کو پورا نہیں ہونے دیتے اور بولتے جاتے ہیں. چلو ٹھیک ہے, اور یہی لوگ کہتے ہیں, لوگ اسی بات کے کہتے ہیں میر لطیف صاحب جو ہے نا سننا نہیں پسند کرتے, وہ کہتے ہیں میں صرف کوشچن کروں گا, جواب میں نہیں دوں گا. ہاں جی, ٹھیک ہے, تو لہٰذا برائے مہربانی میں آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں, میری بات سن لیں. جو میرے 15 منٹ ہوئے ہیں, پوری رات لگتا ہے چلتا رہے گا یہی. میرے تو 15 منٹ بھی آپ نے پورے نہیں ہونے دیے. ٹھیک ہے, میرے ابھی 7 منٹ ہوئے تھے, 7 منٹ ہوئے تھے, اور آپ اس میں 10 دفعہ بول چکے ہیں. آپ 10 دفعہ بول چکے ہیں 7 منٹ میں. اب ٹائم نوٹ کر لیں, جتنا آپ بولے ٹھیک ہے, میں اتنا ہی بول رہا ہوں. چلو اچھا, میں ریکارڈنگ ہو رہی ہے, کرتا ہوں, میں ریکویسٹ کرتا ہوں, میں ریکارڈنگ چلاتا ہوں, میں ریکارڈنگ چلاتا ہوں. اس کے اوپر جو بھی ڈیسائیڈ ہوا تھا اس چیز کے اوپر ہی ہم لوگ بات کریں گے. بالکل. اور ایس پی صاحب, میں آپ کو اس چیز کو بھی بابر کروا دوں کہ اگر ڈیفینیٹلی آپ کے پاس چیزیں موجود ہونی چاہیے تھی, جیسے میر صاحب کے پاس چیزیں موجود تھی, اور جو معاونین تھے ان کے پاس حوالے جات ہونے چاہیے تھے جسٹ فار ریفرنس. ٹھیک ہے, تو نو ڈاؤٹ کہ حوالہ جات آپ کے بندے کے پاس ہیں, اور اسی طرح سے حوالہ جات ہمارے بندوں کے پاس بھی ہیں, لیکن یہاں پہ میر صاحب کی جو بات ہے وہ بالکل 100% اوکے ہے کہ بات صرف اور صرف آپ کر سکتے ہیں, اس کے علاوہ بات کرنے کا حق واریر بھائی کو نہیں ہے. لیکن واریر شاہ صاحب میں یہی بات کہہ رہا ہوں کہ کون بات کرے گا, کوئی بھی بات نہیں کرے گا. میں تو یہی بات کہہ رہا ہوں, آپ نے بات کرنی ہے. شاہ صاحب یہی بات میں کہہ رہا ہوں, یہی بات میں بار بار کہہ رہا ہوں, بار بار کہہ رہا ہوں کہ بات میں ہی کروں گا, کوئی اور بات نہیں کرے گا, صرف وہ حوالہ پڑھیں گے. حوالہ نہیں نا یار ایس پی بھائی, آپ کو نہیں سمجھ لگ رہی کہ حوالہ پڑھنا ہی تو سارا مناظرہ ہے. جب حوالہ ہی اس نے پڑھ دیا تو پھر آپ حوالہ پڑھنے سارا مناظرہ, تو پھر تو 7 سال کا بچہ بھی مناظرہ جیت جائے گا لطیف صاحب آپ سے. سوچنا تھا جان صاحب, لطیف صاحب آپ سے 7 سال کا بچہ بھی جیت جائے گا مناظرے میں. پھر یہ دیکھ خود خلاف ورزی کر رہے ہیں, اور ایس پی صاحب پھر آج میں ڈکلیئر کر دیتا ہوں کہ آپ سے یہ مناظرہ نہیں ہو پایا, ہم لوگ اس کی ڈیٹ. شاہ صاحب یہ بات یاد رکھیں, میں ڈکلیئر کرتا ہوں لطیف صاحب سے, اور آپ کی مینجمنٹ جو ہے نا وہ یہاں پر کمزور پڑ چکی ہے. جی, آپ کی مینجمنٹ کمزور پڑ چکی ہے, جس کی وجہ سے آپ یہاں پر طرفداری کر رہے ہیں, اور طرفداری کر رہے ہیں جس کی وجہ سے جناب میر لطیف صاحب بولتے جا رہے ہیں, ان کا ایک دفعہ مائک میوٹ نہیں ہو رہا, یہ بات کرنے کا ٹائم نہیں دے رہے ہیں. آپ کا بھی میوٹ نہیں ہوا ایس پی صاحب. میر لطیف صاحب, کیا آپ جوزف بھٹی خاکسار سے اسی موضوع پہ صرف 1 to 1 کوئی معاون نہیں ہوگا, بات کرنے کے لیے تیار ہیں؟ صداقت مسیح موت ہیں, بالکل تیار ہوں, تیار ہیں, ٹھیک ہو گیا جی. ٹائم ڈیسائیڈ کریں, بتائیں, میں بھی اپنا ٹائم دیکھ لیتا ہوں, ہم جس دن کر لیں. ویٹ کر لیں, نہیں وہ چھوڑے, مناظرہ ہو گیا, جو آج نظر آ رہا ہے ہو گیا. جوزف بھٹی نظر آ رہا ہے, مناظرہ ہو گیا. جوزف بھٹی آپ ہیں واریر بھائی؟ جی بالکل میں ہوں جوزف بھٹی. ہاں جی, پھر ایس پی صاحب آپ نے نہیں بولنا جی. جو میر صاحب آپ بتائیں گی. ہاں جی, طے کریں, موضوع تو طے ہے پہلے ہی, ٹھیک ہو گیا مقابلے پہ. ہاں میں تو تیار ہوں, بتائیں میں بھی اپنا وقت بتا دیتا ہوں. آج ہے جی ہفتہ اتوار, نہیں ابھی کرنا چاہ رہے ہیں آپ, ابھی کر لیں, اسی کو کنٹینیو کر لیتے ہیں, ابھی کر لیتے ہیں, ابھی کر لیں, ابھی کر لیں, کریں جی, بڑا کریں مجھے. تو ایس پی جان صاحب نہیں بولیں گے بیچ میں؟ نہیں, ایس پی جان بھائی نہیں بولیں گے, میں بولوں گا جی. میں ڈراپ بڑا کریں, میں پھر دوبارہ جو ہے اپنا نقطہ نظر پیش کروں گا, آپ نے اس کا جواب دینا ہے. نہیں, میں نے جواب نہیں, اپنی تحقیق نہ پیش کروں, آپ کے ساتھ آپ کو جواب دینے شروع ہو جاؤں. پہلے اپنی تحقیق آپ پیش کریں گے, میں اپنی تحقیق پیش کروں گا, سوال جواب آخر میں رکھ لیں گے, جو طریقہ ہے اپنی باری پہ کرنی ہے نا. ہاں, تو آتے ساتھ آپ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ جواب دیں, میں نے آپ کو جواب دینے ہیں, میں تو اپنی تحقیق پیش کرنے ہوں. پہلے میں بات کریں, مدعی میں ہوں, تو پہلے مدعی نے بولنا ہوتا ہے. ہاں بولیں, شروع کریں. ایک منٹ میر صاحب, میں اسکرین کو کلیئر کروں گا. ایس پی صاحب میں آپ کو ڈراپ کر رہا ہوں, اور میری بات سنیں جناب, میری بات تو سنیں, آپ کیسے ڈراپ کر رہے ہیں, اس بات کو دیکھیں, وہ بات نہیں کریں گے. ایس پی جان بھائی اس بات کو کیسے آپ ڈیسائیڈ کر رہے ہیں کہ جناب وہ فلاں کو ڈراپ کر رہے ہیں, فلاں کو ایسے, ٹھیک ہے, وہ شاید آپ کو اس قابل نہیں سمجھتے معذرت کے ساتھ. ٹھیک ہے,
اور اس بات کو آپ دیکھیں تو صحیح میر لطیف صاحب آپ خود ہی اس چیز کے بارے میں کر رہے ہیں, اس چیز کو خود میں سوچنا عرض کر چاہیے. رہا ہوں آپ کے معاون ہی کہہ ٹھیک ہے؟ رہے ہیں کہ میں کروں گا, میں تو نہیں کہہ رہا. آپ کے مومن آپ کے آگے سیدھے ہو گئے. مجھے الزام اور میرے بھائی یہ تو میر لطیف صاحب کی مہربانی ہے نا کہ جو ایسے بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, اور پھر اس لیے انہوں نے یہ بات کہی ہے, بن بیٹھے ہیں. اس لیے انہوں نے یہ بات کہی ہے. ہاں جی, اچھا ایک منٹ, اس پہ ویٹ کرنا ہے, اس پہ ویٹ کرنا. جی میر صاحب آپ نے یہ واریر صاحب سے گفتگو کرنی ہے اسی ٹاپک پہ. اور ایک اور بات شاہ صاحب میری بات سنیے گا, یہ نیچے جو ہے نا آپ کے بندے, آپ دیکھیں کہ جناب نا خدا اس کو ذرا اس کے کمنٹس کو میوٹ کریں. یہ کہہ رہے کہ جناب ایس پی کو ڈراپ کرو. آپ کے 2 بندے ٹھیک ہے جی, اس کو ابھی آپ بات ہونے دیں, وہ مان گئے ہیں, ساری چیزیں ہو گئی, اب آپ کیوں بلا وجہ کسی ماڈریٹر کو نظر نہیں آ رہا کہ ایسی بات کسی کو لکھنی چاہیے کہ نہیں. ایک منٹ بول رہے بھائی, ایک منٹ, کیا ابھی کسی ماڈریٹر کو یہ نظر نہیں آ رہا ہے؟ بھائی آپ کے 2 بندے ماڈریٹر ہیں, حضرت نون ماڈریٹر ہے, وہ ناصر ماڈریٹر ہے, ان کو کیوں نہیں کہہ رہے آپ؟ یہی تو میں آپ کو بات کہہ رہا ہوں کہ جو آپ کے ماڈریٹر ہیں ان کو یہ چیز کیوں نہیں نظر آ رہی. اگر ہمارے ماڈریٹ کریں گے نا تو آپ کے لوگ کہیں گے جناب انہوں نے بند کر دی ہیں. اور بھیا آپ کے 2 بندے ماڈریٹر ہیں, پہلے ہی ماڈریٹر ہے. اپنی باتیں ان کو دفاع کریں, مناظرہ شروع کریں, میر لطیف صاحب کی اسکرین بڑی کریں, ٹائم لگائیں, وہ اپنی تحقیق پیش کریں, پھر میں پیش کرتا ہوں, ٹائم ویسٹ نہ کریں. جی ٹھیک ہے. ایس پی جان پہ کیا کر رہے ہیں آپ, یہ بات کرنے دیں. بہت بہت شکریہ. میں آپ کے ہاتھ جوڑ کے آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنا مائک میوٹ کر لیں, شروع ہو جائے میر لطیف صاحب. جی میر صاحب میں آپ کا ٹائم سٹارٹ کر رہا ہوں, 15 منٹ کے 10 منٹ. میں دوبارہ جو اپنی گزارشات پیش کروں گا, آپ باقی صاحب کو اتار دیں. جی کتنا ٹائم دینا ہے میر صاحب؟ ہاں جی, پہلے 15 منٹ, ان کو 15 منٹ, اس کے بعد پھر 2-3 منٹ. جی ٹھیک ہے میر صاحب, جی ٹھیک ہے میر صاحب. ہاں جی, تو باقی صاحب کو اتار دیں نیچے. جی آپ کا ٹائم لگ گیا میر صاحب. ہاں جی, باقی کوئی بولا میں اسی وقت بند کر دوں گا. جی میر صاحب پلیز آپ. ہاں جی, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو موضوع طے ہوا تھا وہ تھا صداقت حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام, یعنی حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی از روئے روحانی خزائن. اور مراد یہ ہے کہ ان کی جتنی بھی کچھ کتابیں ہیں ان کی روح سے ہم نے دلائل دینے ہیں دونوں نے. اور پہلے میں گزارش کرتا ہوں, اور میں پھر اس دفعہ کر دوں کہ جو حضرت مرزا صاحب نے خود حوالے دیے ہوئے ہیں نا, وہ مجھے حق حاصل ہے کہ میں اصل کتاب سے وہ حوالے پڑھوں. اس میں کوئی حرج نہیں ہے, یہ اس دن طے ہوا تھا. بہرحال تو 2 چیزیں آج میں گزارش کروں گا. نمبر 1 وہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ پر کوئی افتراء کرے تو حضرت مرزا صاحب نے پہلے سے اپنی کتاب میں لکھا ہوا ہے, یہ ایام صلح ہے کتاب کا نام, روحانی خزائن جلد نمبر 14 ہے اور صفحہ نمبر ہے 267. وہ فرماتے ہیں کیا خدا نے نہیں کہا کہ الہام کا افتراء کے طور پر دعویٰ کرنے والے ہلاک کیے جائیں گے اور خدا پر جھوٹ باندھنے والے پکڑے جائیں گے. یہ تو تورات میں بھی ہے. اب وہ تورات کا خود حوالہ دے رہے ہیں کیا کہ جھوٹا نبی قتل کیا جائے گا. اب جہاں یہ حوالہ ہے وہاں سے میں پڑھوں گا کہ یہ حوالہ ہے. اور انجیل میں بھی ہے کہ جھوٹا جلد فنا ہوگا اور اس کی جماعت متفرق ہو جائے گی. یہ بھی مرزا صاحب نے خود حوالہ دیا ہوا ہے. کیا کوئی ایک نظیر بھی ہے کہ جھوٹے ملہم نے جو خدا پر افتراء کرنے والا تھا, ایام افتراء میں وہ عمر پائی جو اس عاجز کو ایام دعوت الہام الہی میں ملی. بھلا اگر کوئی ہے تو نظیر پیش کرو. اب انہوں نے جو میرے مقابل پہ دوست ہیں ان کو چاہیے کہ وہ کوئی نظیر پیش کریں کہ فلاں نے جھوٹا دعویٰ کیا تھا, اس نے لمبی عمر پائی. بس کیا کوئی ایسا ہے کہ اس محکم اور قطعی دلیل سے فائدہ اٹھاوے اور خدا تعالیٰ سے ڈرے؟ تو یہاں حضرت مرزا صاحب نے 2 حوالے دیے ہیں. ایک تورات کا, وہ باب 18 کا ہے, اور آیت نمبر ہے جی, ہاں جی, باب 18 ہے, آیت نمبر ہے جی
ایک سیکنڈ ذرا میں دیکھیں نا، یہ اگر وہ حوالہ یہ مجھے میں خود حوالہ نکال رہا ہوں نا تو اس میں وقت لگ رہا ہے، یہ وجہ تھی روکنے کی۔ ہاں جی، لکھا ہے لیکن جو نبی گستاخ بن کر کوئی ایسی بات میرے نام سے کہے جس کے کہنے کا میں نے اس کو نہیں حکم دیا اور معبودوں کے نام سے کچھ کہے تو وہ نبی قتل کیا جائے، یعنی اگر وہ خدا کی طرف سے نہیں ہے تو وہ نبی قتل ہوگا۔ اور دوسرا حوالہ انہوں نے دیا ہے انجیل کا کہ انجیل میں لکھا ہے کہ جھوٹا جلد فنا ہوگا۔ اب میں وہ حوالہ پورا پڑھتا ہوں، پہلے میں نے آدھا پڑھا تھا۔ لکھا ہے، یہ باب نمبر 5 ہے، اعمال کی کتاب ہے، باب نمبر 5 ہے۔ اس میں یہ لکھا ہے جی کہ پھر ان سے کہا، اے اسرائیلیوں، ان آدمیوں کے ساتھ جو کچھ کرنا چاہتے ہو شاری سے کرنا، کیونکہ ان دنوں سے پہلے تھیوڈاس نے اٹھ کر دعویٰ کیا تھا کہ میں بھی کچھ ہوں، اور تخمیناً 400 آدمی اس کے ساتھ ہو گئے تھے، مگر وہ مارا گیا، اور جتنے اس کے خلاف اس کے ماننے والے تھے یہ سب پراگندہ ہوئے اور مٹ گئے۔ اس شخص کے بعد یہودا گلیلی اس میں نویسی کے دنوں میں اٹھا اور اس نے کچھ لوگ اپنی طرف کر لیے، وہ بھی ہلاک ہوا، اور جتنے اس کے ماننے والے تھے سب پراگندہ ہو گئے۔ یہ حوالہ انہوں نے دیا ہوا ہے خود۔ بس اب میں تم سے کہتا ہوں کہ ان آدمیوں سے کنارہ کرو اور ان سے کچھ کام نہ رکھو، کیونکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ خدا کے لڑنے والے ٹھہرو۔ جو سچے نبی کے خلاف کی مخالفت کرتا ہے وہ خدا سے لڑائی کرتا ہے، کیونکہ یہ تدبیر اگر کام اگر آدمیوں کی طرف سے ہے تو آپ برباد ہو جائے گا، لیکن اگر خدا کی طرف سے ہے تو تم ان لوگوں کو مغلوب نہ کر سکو گے۔ تو اب حضور فرماتے ہیں کہ کوئی ایسی مثال پیش کرو دنیا کے شروع سے لے کر آج تک کہ کوئی جھوٹا دعوے دار ہو اور اس کو خدا نے پھلنے پھولنے دیا ہو۔ پھر میں نے پڑھا تھا کہ حضور نے بار بار اپنے مخالفین کو یہ چیلنج دیا ہوا ہے کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو میرے خلاف جو ہے پھر وہ دعائیں کرو۔ ایک سیکنڈ دیکھیں نا، وقت لگ رہا ہے۔ ہاں جی، یہ دیکھیں، ہاں جی، اگر مجھے آپ لوگ کافر سمجھتے ہیں تو آپ کو یہ بھی تو اختیار ہے کہ مساجد میں اکٹھے ہو کر یا الگ الگ میرے پر بد دعائیں کریں اور رو رو کر میرا استحصال چاہیں۔ پھر اگر میں کاذب ہوں گا تو ضرور وہ دعائیں قبول ہو جائیں گی، اور آپ لوگ ہمیشہ دعائیں کرتے بھی ہیں۔ لیکن یاد رکھیں کہ اگر آپ اس قدر دعائیں کریں کہ زبانوں میں زخم پڑ جائیں اور اس قدر رو رو کر سجدوں میں گریں کہ ناک گھس جائیں اور آنسوؤں سے آنکھوں کے حلقے گل جائیں اور کثرت گریوداری سے بینائی کم ہو جائے اور آخر دماغ خالی ہو کر مرگی پڑنے لگے یا مالی خولیا ہو جائے، تب بھی وہ دعائیں سنی نہ جائیں گی، کیونکہ میں خدا سے آیا ہوں۔ جو شخص میرے پر بد دعا کرے گا وہ بد دعا اسی پر پڑے گی۔ تو محترم، خدا تو خود تباہ و برباد کر دیتا ہے ان لوگوں کو جو خدا کی طرف سے نہیں ہوتے اور دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے ہم سے یہ گفتگو ہے، یہ بتایا ہے۔ یہاں تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام چیلنج کر رہے ہیں کہ آؤ کوئی ایسا بتاؤ جو جھوٹا ہو اور اس کو خدا نے پھلنے پھولنے دیا ہو، اور پھر دعوت دے رہے ہیں کہ میرے خلاف دعائیں کرو۔ تو لوگوں نے دعائیں کی، دعوے کیے کہ ہمیں خدا نے بتایا کہ یہ سلسلہ ختم ہو جائے گا، لیکن آج اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ سلسلہ پوری دنیا میں پھیل چکا ہے۔ اس سے بڑھ کر اور کیا دلیل ہو سکتی ہے؟ پھر وہ فرماتے ہیں
میں ہر روز اس بات کے لیے چشمے برا ہوں کہ کوئی میدان میں نکلے اور منہاج نبوت پر مجھ سے فیصلہ کرنا چاہے، پھر دیکھے کہ خدا کس کے ساتھ ہوتا ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں اے لوگو تم یقیناً سمجھ لو کہ میرے ساتھ وہ ہاتھ ہے جو آخر وقت تک مجھ سے وفا کرے گا۔ اگر تمہارے مرد، تمہاری عورتیں اور تمہارے جوان اور تمہارے بوڑھے اور تمہارے چھوٹے اور تمہارے بڑے سب مل کر میرے ہلاک کرنے کے لیے دعائیں کریں، یہاں تک کہ سجدے کرتے کرتے تمہاری ناک گل جائیں اور ہاتھ چھل ہو جائیں، تب بھی خدا تمہاری دعائیں نہیں سنے گا۔ مجھے بتائیں کس کی دعائیں سنی گئی ہیں کہ مرزا صاحب کو برباد کر دو؟ کون نہیں دعائیں کرتا؟ سب کرتے ہیں، جب تک وہ اپنے کام کو پورا نہ کرے۔ اگر انسانوں میں سے ایک بھی میرے ساتھ نہ ہو تو خدا کے فرشتے میرے ساتھ ہوں گے۔ 40 صفحہ نمبر 14 15 روحانی خزائن جلد نمبر 17۔ اب دوسری دلیل میری یہ ہے کہ مرزا صاحب فرماتے ہیں کہ اس کی پیش گوئیاں پوری ہوتی ہیں، جو خدا کی طرف سے ہوتا ہے اس کی پیش گوئیاں پوری ہوتی ہیں۔ اور یہ بھی چیز بائبل میں لکھی ہوئی ہے جس کا حوالہ میں پڑھ چکا ہوں کہ اگر خدا کی طرف سے کوئی بات کہے اور وہ پوری نہ ہو تو وہ قتل کیا جائے۔ تو حضرت مرزا صاحب نے پیش گوئی کی ہے، وہ میں پہلے پڑھ چکا ہوں، دوستوں نے سن لی ہے کہ خدا نے مجھے کہا ہے میں تیری تبلیغ کو زمین کے کناروں تک پہنچاؤں گا۔ یہ 1898 میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اللہ سے خبر پا کر یہ بات بتائی۔ آج تقریباً 150 سال ہو گیا ہے اور صرف قلیل عرصے میں پوری دنیا میں جماعت احمدیہ جو ہے وہ پھیل چکی ہے۔ پھر دوسری پیش گوئی جو ہے وہ میں یہ عرض کرتا ہوں، یہ لکھی ہے جلد نمبر 20 آیت نمبر ہے جی، جلد نمبر 20 ہے، ہاں جی، آیت نمبر اپنا صفحہ نمبر ہے 67۔ وہ فرماتے ہیں ہمارے سب مخالف جو اب زندہ موجود ہیں وہ تمام مریں گے اور کوئی ان میں سے عیسیٰ ابن مریم کو آسمان سے اترتے ہوئے نہیں دیکھے گا۔ پھر ان کی اولاد مرے گی اور ان میں سے بھی کوئی عیسیٰ ابن مریم کو آسمان سے اترتے ہوئے نہیں دیکھے گا۔ اور پھر اولاد کی اولاد مرے گی، وہ بھی مریم کے بیٹے کو آسمان سے اترتے نہیں دیکھے گی۔ تب خدا ان کے دلوں میں گھبراہٹ ڈالے گا کہ زمانہ صلیب کے غلبہ کا بھی گزر گیا اور دنیا دوسرے رنگ میں آ گئی، مگر مریم کا بیٹا عیسیٰ اب تک آسمان سے نہ اترا۔ تب دانشمند یک دفعہ اس عقیدہ سے بیدار ہو جائیں گے، اور ابھی تیسری صدی آج کے دن سے پوری نہیں ہوگی کہ عیسیٰ کے انتظار کرنے والے کیا مسلمان اور کیا عیسائی سخت نا امید اور بدظن ہو کر اس جھوٹے عقیدہ کو چھوڑ دیں گے، اور دنیا میں ایک ہی مذہب ہوگا اور ایک ہی پیشوا۔ اور آج وہ لوگ جو کفر کے فتوے لگاتے تھے حضرت مرزا صاحب پر، آپ خود وہ عقیدہ چھوڑ رہے ہیں اور آپس میں مناظرے کر رہے ہیں کہ کیا حضرت عیسیٰ وفات پا چکے ہیں یا زندہ ہیں۔ اور پھر مسیح نے خود یہ دعویٰ کیا تھا کہ میں جلد آنے والا ہوں، لیکن 2000 سال سے وہ نہیں آئے۔ پھر ان کی پیش گوئی تھی کہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو یہاں کھڑے ہیں ان میں سے بعض ایسے ہیں کہ جب تک ابن آدم کو اس کی بادشاہی میں آتے ہوئے نہ دیکھ لیں موت کا مزہ ہرگز نہیں چکھیں گے۔ سب مٹ گئے لیکن کوئی نہیں آیا۔ کس کی بات سچی ثابت ہوئی؟ حضرت مرزا صاحب کی یا حضرت یسوع مسیح کی؟ پھر میں ہی نہیں بلکہ اس وقت جو لوگ تھے وہ بھی یہی سوچتے تھے کہ ہماری زندگیوں میں آ جائیں گے۔ پہلا خط ہے تھیسلونیکیوں کا اور باب 4 ہے، آیت نمبر 15 ہے، لکھا ہے کہ ہم جو زندہ ہیں اور خداوند کے آنے تک باقی رہیں گے سوئے ہوں سے ہرگز آگے نہ بڑھیں گے، کیونکہ خداوند خود آسمان سے للکار اور مقرب فرشتہ کی آواز اور خدا کے نرسنگے کے ساتھ اترے گا، اور پہلے تو وہ جو مسیح میں موئے سے جی اٹھیں گے، پھر ہم جو زندہ باقی ہوں گے ان کے ساتھ بادلوں پر اٹھائے جائیں گے تاکہ ہوا میں خداوند کا استقبال کریں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ خود مسیح کے ماننے والے یہی سمجھتے تھے کہ ہماری زندگیوں میں مسیح آ جائے گا، لیکن مسیح آج تک نہیں آیا۔ لیکن مرزا صاحب نے خدا سے خبر پا کر کہا کہ 3 جنریشن مریں گی اور کوئی آسمان سے نہیں اترے گا۔ اگر یہ بھی بات دیکھنی ہے کس کی بات سچ ثابت ہوئی،
اس کی جو یہ کہتا ہے کہ کوئی نہیں آئے گا آسمان سے، یا اس کی جو یہ کہتا ہے کہ میں تمہاری زندگی میں ہی آ جاؤں گا، تو پھر سچا کون ہوا؟ یہ اس سے بڑی اور کیا دلیل ہو سکتی ہے سچے ہونے کی؟ سچا وہی ہوتا ہے جس کو خدا سچا ثابت کرے۔ اگر یہ سچے ہیں مسیحی حضرات، تو پھر ان کی سچائی اسی وقت ظاہر ہوگی جب مسیح کو زندہ اتاریں گے اور کہیں گے یہ دیکھو کھڑا ہے مسیح آنے والا۔ حالانکہ مسیح نے ان سے وعدہ بھی کیا ہے کہ جو بھی تم میرے نام سے مانگو گے میں تمہیں دوں گا۔ تو کریں دعائیں، اتاریں مسیح کو، پھر مرزا صاحب جھوٹے ثابت ہو جائیں گے۔ یہی ہمارا نقطہ نظر ہے، اور یہ دو ایسی قوی دلیلیں ہیں کہ جو خدا کی حمایت اور خدا کی مدد کے بغیر ان کو کوئی پورا نہیں کر سکتا، کہ پیش گوئی کو بھی سچا ثابت کرے اور پھر جھوٹا ہو کر تباہ و برباد بھی نہ ہو۔ بائبل قرآن دونوں اس بات پر متفق ہیں کہ جھوٹا ہلاک کیا جاتا ہے۔ بائبل قرآن دونوں اس بات پر متفق ہیں کہ جھوٹے کی پیش گوئی پوری نہیں ہوتی۔ یہاں پیش گوئیاں بھی پوری ہو رہی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ سلسلہ ترقی پر ہر روز ترقی کر رہا ہے، پوری دنیا میں پھیل چکا ہے۔ اب انہوں نے مجھے مثال دینی ہے کہ فلاں جھوٹا تھا، اس نے دعویٰ کیا تھا کہ مجھے خدا میرے سے ہم کلام ہوتا ہے اور مجھے اللہ تعالیٰ نے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ دو دعوے، خدا کی ہم کلامی اور پھر اس کا دعوی نبوت۔ جی میرے صاحب اور ٹائم، ان کو مرزا صاحب جتنی عمر ملی ہو جب سے انہوں نے دعویٰ کیا ہے، 1964 میں 1864 میں ان کو پہلا الہام ہوا ہے، جی اور میرے وہ صاحب الہام جو ہیں ٹائم اوور، ان کی کتابوں میں چھپے ہوئے۔ جی میرے صاحب ٹائم اوور ہو گیا جی، ٹھیک ہے، گوری بھائی آپ کا ٹائم لگ گیا جی۔ ٹھیک ہے جی۔ بہت شکریہ جی، میری اسکرین بڑی کر دیں۔ میر لطیف صاحب نے بہت ساری باتیں کی ہیں، وقت بہت کم ہے۔ انہوں نے سب سے پہلے کہا ہے کہ جی سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ جس نبی نے اتنی عمر پائی ہو اور اس نے دعویٰ نبوت کیا ہو اور وہ مرا نہ ہو یا قتل نہ کیا ہو، بھائی سچے نبی بہت سارے قتل ہوئے۔ بائبل کی طرف میں جانا نہیں چاہتا، ان کو خود پتہ ہے کہ مسیح نے بائبل کا قول دیا، مسیح کا قول ہے بائبل کے اندر کہ اے یروشلم تو جو نبیوں کو قتل کرتی ہے۔ یہ ایون کہ اہل اسلام کے اندر بھی یہ بات پائی جاتی ہے کہ سچے نبیوں کو قتل کیا گیا۔ دوسری بات انہوں نے کی ہے، جتنی عمر مرزا صاحب نے پائی ہے نا، بس اتنی عمر ہمیں دکھائیں جی دعویٰ نبوت۔ بھئی یہ معیار آپ نے کہاں سے لیا ہے کہ مرزا صاحب اگر 68 سال کے ہو کے فوت ہوئے بقول مرزا صاحب کے، 1940 کے اندر مرزا صاحب کی پیدائش، 1908 کے اندر مرزا صاحب فوت ہو گئے، تو مرزا صاحب کی عمر بنتی ہے 68، 70 بھی نہیں بنتی۔ یہ کہاں سے ہم تعین کریں گے؟ کیا تورات کے اندر یہ لکھا ہے کہ جو 68 برس کا بندہ ہوگا 2 کم 70 کا، وہ جب دعویٰ کرے وہ اتنی عمر پائے گا تو وہ سچا ثابت ہوگا؟ اچھا، پھر انہوں نے کہا کوئی نظیر نہیں ملتی جی عمر کی۔ اور بھائی مرزا صاحب کی تو عمر کے اوپر خود اتنا اعتراض ہے، میں ابھی حوالے جا کے آگے پڑھوں گا، پہلے میں ذرا ان کی باتوں کے جواب دے دوں، ابھی میں نے اپنی تحقیق پیش کرنی ہے، ٹائم کم ہے میں اس لیے بات کر رہا ہوں۔ انہوں نے کہا ہے کہ جی مرزا صاحب نے جتنی، او بھائی مرزا صاحب کی تو عمر کے اوپر اعتراض ہے، مرزا صاحب کو تو الہام ہوا تھا تیری عمر 80 سال سے 5 سال کم یا 5 سال زیادہ ہوگی، مرزا صاحب کی تو 70 بھی نہیں ہوئی عمر بقول مرزا صاحب کے۔ مرزا صاحب کے علاوہ کسی کی بات نہیں مانی جائے گی۔ اچھا، اس کے بعد انہوں نے کہا کون سا ہے جی نبی جس نے اتنی عمر پائی؟ بھائی بہاؤاللہ ایرانی کے لوگ آپ سے زیادہ ماننے والے ہیں، بہاؤاللہ ایرانی کی جماعت آج بھی لگی گھوم رہی ہے، ان کے گروپوں کے اندر لوگ، داؤد صاحب جو آپ کی جماعت کو چھوڑ کے انہوں نے یہ آپ کی احمدی جماعت کو چھوڑ کے وہ ہو گئے تھے اپنا بہاؤاللہ ایرانی کو ماننے والے ہو گئے تھے، وہ ابھی بھی موجود ہیں، وہ ادھر موجود ہیں، یہ آپ کے گروپوں کے اندر موجود ہے داؤد ابراہیم صاحب وہ۔ اچھا، اس کے بعد انہوں نے کہا ہے کہ جی مرزا صاحب نے اتنی عمر میں دعویٰ کیا اور مرزا صاحب زندہ رہے۔ آپ کے سامنے عبدالغفار جمبا صاحب موجود ہیں، آپ مان لیں ان کو۔ پھر مرزا صاحح کہتے ہیں روحانی ذہن کے اندر، مجھے حوالہ نکالنے دیں، اگر کہیں گے میں سامنے لگا دوں گا حوالہ۔ ہاں، پولوس رسول، آج سارے یہ مانتے اور میں اس بات کا خود کھلے دل سے اقرار کرتا ہوں کہ میں نے اگر شریعت کو مانا ہے، میں بائبل کو تناق کو سمجھاؤں تو میں پولوس رسول کو پڑھ کے سمجھاؤں۔ مسیح کے بعد اگر کسی میں رسولوں میں شاگردوں میں سب سے زیادہ مسیحیت کو اور مسیح کا نام اونچا کرنے والوں میں کوئی بندہ ہے وہ پولوس رسول ہے۔ انہوں نے کہا ہے جو جھوٹا ہوتا ہے اس کی جماعت اتنی بڑھتی نہیں ہے۔ مرزا صاحب کہتے ہیں روحانی ذہن، یہ 19 جلد کشتی نوح کے اندر، جس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر کفر کا فتویٰ لکھا گیا
اس وقت وہ پولوس بھی مفکرین کی جماعت میں داخل تھا جس نے بعد اپنے تئی رسول مسیح کے لفظ سے مشہور کیا. لے پولوس رسول کی جماعت تو آج سب سے زیادہ مشہور ہے. مجھے تو کوئی کہتا ہے پولوسی، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے. میں تو اپنے آپ کو، آپ لوگوں کو ہو سکتا ہے مرزا صاحب کی بات پہ مسئلہ ہو، مجھے تو کوئی مسئلہ نہیں. 12 اچھا پھر اس کے بعد انہوں نے کہا ہے کہ جی مولویوں کے حوالے انہوں نے مجھے بہت سارے دی. بھائی مجھے میرا کیا لینا دینا مولویوں سے؟ انہوں نے کہا جو سچا نبی ہوتا ہے نا وہ قتل نہیں ہوتا. اچھا مرزا صاحب اگر اتنے ہی سچے تھے، مولانا ثناء اللہ پیر مہر علی شاہ صاحب جو تھے وہ مرزا صاحب کو بلاتے رہے، او بھائی نکلو نکلو. مرزا صاحب کہتے ہیں آپ نے سرحدی پٹھانوں کو بلایا، مجھے ڈر نہیں ہے. انہوں نے کہا ہے میر لطیف صاحب نے کہ جی مرزا صاحب کو اپنے خدا کے اوپر بڑا یقین تھا، ان کی کتابوں سے حوالے پڑھ پڑھ کے سنا رہے ہیں. اگر مرزا صاحب کو اتنا یقین تھا تو مرزا صاحب جاتے نا پیر مہر علی شاہ صاحب سے مناظرہ کرنے. وہاں تو مرزا صاحب نے لکھ دیا مجھے ڈر ہے، آپ نے سرحدی پٹھانوں کو بلایا ہوا ہے. میں بھی اپنی بات بعد میں کروں گا، یہ بھی تحقیق میں بعد میں پیش کروں گا. انہوں نے کہا تھا جواب دیتے جائیں، میں جواب دے رہا ہوں. پھر انہوں نے کہا کہ جی اس کی کوئی جماعت، یہ بات انہوں نے 3-4 دفعہ کی ہے تو اس کا جواب 3-4 دفعہ سن لیں پھر، کہ کسی کی جماعت اگر ہے تو کوئی ایسی نظیر پیش کریں. نظیریں آپ کے سامنے ہم نے کتنی رکھ دی ہیں. پولوس رسول دنیا میں سب سے زیادہ جماعت آپ ان کی ملکوں کے اندر بیٹھے ہوئے. بالا ایرانی جمبا صاحب آج اگر ان کے 180 یا 200 بندہ ہے تو کل 2000 بھی ہو جائے گا. مرزا صاحب کے بھی شروع میں کوئی نہیں تھے بندے. اچھا جی پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی 52 کہ آسمان سے کوئی نہیں اترے گا، کوئی نہیں اترے گا. مرزا صاحب خود قرآن کی آیتیں برائن احمدیہ کے اندر دے دے کے منواتے رہے. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق ویضل کلہ. مجھے اتنی اچھی عربی نہیں آتی، جتنی بھی آتی ہے اس سے کام چلائیں. جس رنگ حضرت مسیح ملکی اور سیاسی رنگ میں ان کا نزول ہوگا. مرزا صاحب تو خود یہ مانتے ہیں. مرزا صاحب نے خود ازال و حام کے اندر لکھا ہے کہ 10,000 مسیح اور بھی آ جائے اور ہو سکتا ہے سچا مسیح بھی آ جائے. آپ کہہ رہے کہ کوئی آسمان سے اتر نہیں سکتا. آپ چلے مرزا صاحب کو نبی ثابت کرنے، سنتے جائیں. یہ ہے کرامات الصادقین، اس کا صفحہ نمبر 47 ہے جی. مرزا صاحب کہتے ہیں اس میں نا بطالوی صاحب کے ساتھ مرزا صاحب نے بڑی بدتمیزی کی ہے. میرے تو وہ کوئی نہیں لگتے، لیکن بہرحال ایک بزرگ ہیں مسلمانوں میں تو عزت کرنی چاہیے تھی. مرزا صاحب کہتے ہیں کہ اب غلطی تمہاری کس بات میں نکل آئی، اس لیے اب بحث کی ضرورت نہیں رہی. لیکن افسوس کہ بطالوی، یہ دیکھیں مرزا صاحب نے بطالوی، ان کا نام بٹالوی ہے. اگر میں مرزا صاحب کا نام کیوں یہ والا کاف ہے، 1 منٹ رک جائیں، اس والے کاف سے میں اگر ہٹا کے تو مرزا صاحب کا اس والے کاف سے نام لکھ دوں تو مرزا صاحب کو چلے گا؟ کیونکہ مرزا صاحب کا نام اس والے کاف سے قادیانی آتا ہے. میں اس والے کاف سے نام لکھ دوں تو چلے گا مرزا صاحب کا؟ مرزا صاحب نے یہاں بطالوی صاحب کا نام دیکھے کس طریقے سے پیش کیا. اچھا صاحب نے یہ نہ سمجھا کہ نہ مجھے اور نہ کسی نا انسان کو بعد انبیاء علیہ السلام کے معصوم ہونے کا دعویٰ ہے. مرزا صاحب کہتے ہیں صرف اور صرف انبیاء علیہ السلام معصوم ہے، نہ مجھے دعویٰ ہے نہ کسی انسان کو. بالکل درست بات ہے. مرزا صاحب انبیاء اپنے آپ کو نہیں کہہ رہے، وہ فرشتے میں نہیں شامل کر رہے. مرزا صاحب کہتے ہیں مجھے کسی نبی کے اوپر نہ قیاس کرو. بہرحال اچھا اس کے بعد حوالہ جی انہوں نے کہا ہے کہ پیش گوئیاں، ٹھیک ہے میں پیش گوئیوں کے حوالے ویسے میں یہ پڑھنے لگا تھا، اس میں بھی سن لے جی. اعجاز احمدی زمیمہ نزول المسیح. ایسے ہی یہ لوگوں عقل کے پورے میری بعض پیش گوئیوں کا جھوٹا نکلنا اپنے ہی دل میں فرض کہ یہ بھی کہا کرتے ہیں کہ جب بعض پیش گوئیاں جھوٹی ہیں یا اجتہادی غلطی ہے تو پھر مسیحیت کے دعوے کا کیا اعتبار، شاید وہ بھی غلط ہو. بالکل درست بات ہے، مرزا صاحب کی پیش گوئیاں غلط تو دعویٰ بھی غلط. اس کا جواب تو یہی ہے، لعنت اللہ علی الکاذبین. اور مولوی ثناء اللہ نے موضوع مد میں بحث کے وقت یہی کیا تھا. یہ سب پیش گوئیاں جھوٹی نکلی، اس لیے ہم ان کو مدعو کرتے ہیں کہ آؤ آؤ آؤ. جدوں وہ آئے تھے ادو مرزا صاحب نکلے کو نہیں، اور خدا کی قسم دیتے ہیں کہ وہ اس تحقیق کے لیے قادیان میں آئے. اور میں بتاتا ہوں آپ کو کہ وہ گئے تھے قادیان، کیا نام ہے، ثناء اللہ امرا سنی صاحب قادیان گئے تھے، میں بتاتا ہوں آپ کو. اور پھر مرزا صاحب نکلے نہیں تھے باہر. پیش گوئیوں کی پڑتال کرے اور ہم قسم کھا کر وعدہ کرتے ہیں کہ ہر ایک پیش گوئی کی نسبت جو منہاج نبوہ کی روح سے جھوٹی ثابت ہو، ہم ہر ایک 100 روپیہ ان کی نظر کریں گے. مرزا صاحب کو سچا ثابت کرنا ہے پیش گوئیاں، یہ خود یہ مانتے ہیں. آئیں جی پیش گوئیاں مرزا صاحب کی دیکھ لیتے ہیں.
یہ ہے جی روحانی خزائن جلد 6 ہے 291 سے میں پڑھ دیتا ہوں پہلی پیش گوئی. ابھی میں نے ویسے بہت پیش گوئی ہیں, میرا ٹائم کتنا ہے 6 منٹ 6.5 منٹ رہ گئے. آج رات مجھ پر یہ کھلا, اچھا یہ جو ہے مناظرے جو ہوا تھا عبداللہ اتھم کے ساتھ 1893 کے اندر جو مناظرہ ہوا تھا, 22 مئی کو یہ شروع ہوا تھا اور 5 جون کو یہ 15 دن مناظرہ پورا چلا تھا. یہ کہیں گے مناظرہ کہاں ہوا, کیسے ہوا, وہ ساری تفصیل کے اوپر میں نے خدا کا شکر ہے PDF بھی لکھا ہوا ہے, یہ کہیں گے میں وہ بھی بتا دیں گے. بہرحال آج رات جو مجھ پر یہ کھلا کہ جب میں نے بہت تضرر اور ابتحال سے جناب الہی میں دعا کی تو اس امر میں فیصلہ کر, اور ہم عاجز بندے ہیں, تیرے فیصلے کے سوا کچھ نہیں کر سکتے. تو اس نے مجھے یہ نشان بشارت کے طور پہ دیا کہ اس بحث میں دونوں فریقوں میں سے, اب یعنی کہ اس بحث کون, عبداللہ اتھم صاحب روحانی طور پہ جوزف بھٹی, اچھا فریقوں میں سے جو فریق عمدن جھوٹ کو اختیار کر رہا ہے اور سچے خدا کو چھوڑ رہا ہے, یعنی کہ سچے خدا کو کس کو, مرزا صاحب کے خدا کو, آپ یہ لاش کہہ لیں ان کو, یعنی کہ عبداللہ اتھم صاحب سچے خدا کو, یہ لاش کو چھوڑ رہے ہیں اور مسیح کو خدا بنا رہے ہیں, اور ایک عاجز انسان کو خدا بنا رہا ہے. وہ انہی دنوں مباحثہ کے لحاظ سے یعنی فی دن 1 مہینہ لے کر 15 ماہ تک حاویے میں گرایا جاوے گا اور اس کو سخت ذلت پہنچے گی بشرطے کے حق کی طرف رجوع نہ کرے, اور وہ شخص اور جو شخص سچ پر ہے اور سچے خدا کو مانتا ہے, یعنی کہ یہ لاش کو مانتا ہے, اس کی اس سے عزت ظاہر ہوگی. اور اس وقت جب پیش گوئی ظہور میں آوے گی, بعض اندھے سوکھے کیے جائیں گے اور بعض لنگڑے چلنے لگیں گے اور بعض بہرے سننے لگیں گے. آپ کتاب البریہ کا جب مطالعہ کریں نا, میں اپنے مسیحی بھائیوں کو بتا رہا ہوں, کتاب البریہ کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے, عبداللہ اتھم نے نا مناظرے کے سامنے نا پیش کر دیے بندے, انہوں نے کہا لو جی مرزا صاحب یہ اندھے لولے لنگڑے جو ہیں ان کو ذرا ٹھیک کر کے دکھائیں. انہوں نے پیش پتہ کیوں کیے تھے, اس لیے پیش کیے تھے کیونکہ مرزا صاحب ان کے سامنے یہ شرائط رکھتے تھے. یہ روحانی خزائن جلد 6 کے اندر یہ ساری سٹوری لکھی ہوئی ہے, اور بھی ملفوظات کے اندر بھی یہ بات لکھی ہے کہ انہوں نے یہ بات کہا تھا, اس نے عبداللہ اتھم نے مرزا صاحب کو یہ کہا تھا کہ اگر آپ کوئی نشان دکھائیں گے تو میں اسلام قبول کر لوں گا. بہرحال اچھا اب کہہ رہے ہیں کہ جی اب یہ پیش گوئی پوری ہوگی تب لنگڑے چلیں گے. بھئی اس وقت لنگڑے چلا دیتے, آپ کو کیا مسئلہ تھا, آپ نے سچا ہونا تھا نا. یہ بہت لمبی پیش گوئی ہے, بہرحال میں آگے پڑھتا ہوں کہ اگر یہ پیش گوئی جھوٹی نکلی, یعنی وہ فریق جو خدا تعالیٰ کے نزدیک جھوٹ پر ہے, وہ 15 ماہ کے عرصے میں آج کی تاریخ سے بس سزائے موت حاویہ میں نہ پڑے, تو میں ہر ایک سزا کے اٹھانے کے لیے تیار ہوں. مجھ کو ذلیل کیا جاوے, مرزا صاحب لکھتے ہیں, رسوا کیا جاوے, میرے گلے میں رسا ڈال دیا جاوے, مجھ کو پھانسی دیا جاوے, ہر ایک بات کے لیے تیار ہوں. اور میں اللہ جل شانہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں وہ ضرور ایسا ہی کرے گا, ضرور کرے گا, ضرور کرے گا. اب یہ پتہ کیا کہتے ہیں, یہاں پہ جو بات ہو رہی ہے نا وہ ہو رہی ہے پیش گوئی کے اندر کہ عبداللہ تھا مسلمان ہوگا, اس نے صرف اور صرف یہ لاش کو خدا ماننا ہے عبداللہ اتھم نے, کہ جو جھوٹ کو اختیار کرو اور سچے خدا کو چھوڑ رہا ہے. یعنی کہ سچا خدا کون ہے جی احمدیوں کے نزدیک, وہ یہ لاش ہے, اور خدا معاف کرے جھوٹا کون ہے جی, وہ مسیح ہے, کیونکہ وہ خدا نہیں ہے. اس کے اوپر بعد میں بات ہے کہ وہ خدا ہے نہیں ہے. اس نے مسلمان ہونا ہے. اس کا حوالہ 2 ٹوک یہ کہیں گے تو میں کرامات الصادقین سے ان کو حوالہ دوں گا. انہوں نے کہا کہ جی وہ مسلمان ہوگا. یہ کہتے ہیں کہ جی اس نے رسول اللہ کے بارے میں کوئی گستاخی کی تھی, کشتی انہوں نے پڑھی نہیں ہے, اس نے وہیں پہ معافی بھی مانگ لی تھی. بہرحال اب یہ ڈپٹی صاحب سے پوچھتا ہوں کہ اگر یہ نشان پورا ہو گیا تو یہ سب آپ کے منشا کے موافق کامل پیش گوئی اور خدا کی پیش گوئی ٹھہرے گی یا نہیں ٹھہرے گی. اور رسول اللہ علیہ وسلم کے سچے نبی ہونے کے بارے میں جن کو اندرون بائبل میں کے لفظ سے آپ نامزد کرتے ہیں, نعوذ باللہ, محکم دلیل ہو جائے گی یا نہیں. بس اتنی بات مرزا صاحب نے کی ہے کہ بھئی آپ ان کو اندرونہ بائبل کتاب کے اندر ایک گھٹیا نام سے, خدا معاف کرے, پیغمبر اسلام کو نامزد کرتے ہیں, جو کہ انتہائی غلیظ ایک میرے نزدیک ایک بات ہے. بہرحال میں کو مسلمانوں سے میری کوئی وہ دوستی یاری نہیں ہے, وہ ایک الگ بات. اچھا آپ تو انہوں نے مرزا صاحب نے نہیں یہ بات کہی کہ جی آپ یہ نہ کریں کہ رسول اللہ کے بارے میں اگر آپ نے آئندہ کوئی ایسی بات لکھی تو پھر آپ 15 مہینے کے اندر مر جائیں گے. کوئی ایسی پیش گوئی نہیں ہے. پیش گوئی صرف یہ ہے کہ وہ ایک عاجز انسان کو خدا بنا رہا ہے, سچے خدا یعنی کہ یہ لاش کو چھوڑ کے. اب یہ مجھے بتائیں گے اپنی ٹرن کے اندر کہ کیا عبداللہ اتھم 15 مہینے کے اندر مرا تھا یا نہیں مرا تھا.
اگر یہ کہیں گے اس نے قسم نہیں کھائی تھی، بھائی وہ قسم کھانے کے لیے بھی تیار تھا. اگر یہ کہیں گے کہ جی بائبل میں قسم کھانے کی بات ہے تو وہ پھر بعد میں بات کریں گے. اچھا انہوں نے صرف اور صرف مجھے یہ بتانا ہے کہ کیا عبداللہ اتھم جو تھا وہ 15 مہینے کے اندر مرا تھا. ایک پیج کو یہ ہے جی، اس کے بعد سنتے جائیں. اسی رسول اللہ دے بارے بھی گل کر ہی لئیے تھوڑی جی نا، کیونکہ وہ پھر گل جڑی ہے. کتنا ٹائم رہ گیا میرا؟ لیں جی، یہ ہے جی روحانی خزانہ جو 17 ہے، تحفہ گولڈویہ حاشیہ. مرزا صاحب نے بڑے حاشیے دیے ہیں، حاشیہ حاشیہ در حاشیہ حاشیہ در حاشیہ در حاشیہ در حاشیہ. چونکہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا فرض منصبی جو تکمیل اشاعت ہدایت ہے، آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بوجہ عدم وسائل اشتہاد غیر ممکن تھا. یعنی کہ پیغمبر اسلام کے پاس، خدا معاف کرے، نعوذ باللہ من ذالک، ان کے پاس پیسے کو نہیں تھے، تو انہوں نے چھاپا خانہ کے اندر کوئی کتابیں نہیں چھاپی، یا انہوں نے بندے نہیں لگائے، کوئی مزدور نہیں لگائے کہ میری کتابیں لکھو. وہ غیر ممکن تھا. اس لیے قرآن شریف کی آیت، یہ آیت عربی کے اندر مجھے نہیں آتی ہے، میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ثانی کا وعدہ دیا گیا قرآن میں نا، رسول اللہ کی آمد ثانی کا وعدہ دیا گیا. وہ وعدہ کیا ہے جی؟ کہ جو رسول اللہ نہیں پورا کر سکے نا، پیغمبر اسلام جو مسلمانوں کے نبی ہیں، اللہ کروڑوں ان کے اوپر رحمتیں بھیجے، انہوں نے یہ، ان کے زندگی میں تو یہ ہو نہ سکا، تو مرزا صاحب آئے، اب مرزا صاحب کر کے دکھائیں گے. دیکھیں جی مرزا صاحب کیسے کرتے ہیں. آمد ثانی کا وعدہ، اس وعدے کی ضرورت اس وجہ سے پیدا ہوئی کہ دوسرا فرض منصبی آن صلی اللہ علیہ وسلم کا، یعنی تکمیل اشاعت ہدایت دین، جو آپ کے ہاتھ سے پورا ہونا چاہیے تھا، اس وقت تک باعث عدم وسائل پورا نہیں ہو سکا. بھائی بات ٹائم ختم ہو گیا، ٹائم ختم ہو گیا، ہو گیا ٹائم ختم. اوہو جی میر صاحب آپ کا ٹائم سٹارٹ ہے. کم جی والسلام جی میر صاحب ٹائم سٹارٹ آپ کا. ٹھیک ہے جی. محترم میں گزارش کرتا ہوں، انہوں نے جو فرمایا ہے اس کا ایک ایک کر کے جواب دیتا ہوں. میں نے نوٹ کیا. ہاں جی، انہوں نے ایک تو یہ بتایا ہے کہ جی جو سچے نبی قتل ہوتے ہیں. میں نے محترم، یہ مرزا صاحب نے یہ لکھا ہی نہیں کہ سچا نبی قتل نہیں ہوتا. انہوں نے لکھا ہے کہ جھوٹا جو ہے وہ لازماً قتل ہوتا ہے، وہ لازماً اس کا سلسلہ مٹایا جاتا ہے. انہوں نے ایک مثال بھی پیش نہیں کی کہ کوئی جھوٹا دعوے دار ہو اور اس نے کہا ہو اللہ مجھ سے ہم کلام ہوتا ہے، اور پھر وہ اس کے بعد اتنی عمر پائے جو مرزا صاحب نے پائی ہے. اس الہام، میں ٹوٹل عمر کی بات نہیں کر رہا تھا. تو اس کا ایک بھی حوالہ نہیں دیا انہوں نے. دوسرا انہوں نے بتایا ہے کہ بہاؤلہ کا دعویٰ تو دکھائیں کہیں انہوں نے کہا ہو کہ مجھے اللہ نے یہ بتایا ہے اور ان کی کتنی عمر ہوئی. آپ نے دعویٰ بتایا نہیں، زبانی کلامی کو ثبوت دیں گے تو میں اس کا رد کروں گا نا. آپ نے کہاں یہ بتایا ہے اس کا کہ اس نے اتنی عمر پائی ہے. دوسری انہوں نے جو حوالے دیے ہیں وہ نامکمل دیے ہیں اور موضوع سے ہٹ کر باتیں کی ہیں. مثلا یہ کہ جی مولوی محمد حسن بٹالوی کو یہ کہا ہے کہ بطالوی، تو اس کا موضوع سے کیا تعلق ہے؟ کوئی تعلق نہیں، اس کا جواب دینے کی ضرورت نہیں. پھر انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ حضرت مرزا صاحب نے کہا تھا کہ میری پیش گوئیوں کی پڑتال کے لیے قادیان آویں، اور ثناء اللہ وہاں امرتسر گیا، قادیان میں گیا پڑتال کرنے کے لیے. اس کا حوالہ کوئی نہیں دیا. تو جب حوالہ ہی نہیں دیا تو میں اس پہ بات کیا کروں؟ پھر عبداللہ اتھم کی پیش گوئی انہوں نے بیان کی ہے کہ وہ پوری نہیں ہوئی، تو اس کا بھی جائزہ لے لیتے ہیں
کہ وہ پوری ہوئی ہے یا نہیں ہوئی. ایک بات تو یہ ہے کہ اس میں انہوں نے کہا تھا کہ اگر یہ رجوع نہ کرے تو انہوں نے خود اقرار کیا ہے کہ انہوں نے وہیں معذرت کر لی تھی کہ جو میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق کہا تھا اس سے میں رجوع کرتا ہوں. اور دوسرا رجوع یہ ہے کہ ان کے جو عقائد تھے اس کے متعلق میں درخواست کرتا ہوں کہ ان کے عقائد کیا تھے اور اس سے انہوں نے رجوع کیا یا نہیں کیا، یہ بھی ابھی پتہ چل. رجوع کا تعلق دل سے ہوتا ہے. یہ میرا سٹک ہو گیا، کھل نہیں رہی کتاب، معذرت خواہ ہوں. اگر آپ چاہیں تو میرا ٹائم جو ہے وہ ریڈیوس کر سکتے ہیں یا میں اس کو بند کر کے کروں گا. وجہ یہ ہے مقصد تو جواب دینا ہے نا. یہ کوئی گڑبڑ ہو گئی ہے اس میں، یہ کھل نہیں رہا. ٹھیک ہے، میں بند کر کے اس کو دوبارہ سٹارٹ کرتا ہوں. جی میر صاحب کوئی بات نہیں، آپ سٹارٹ کر لیں، ٹائم چل. ہاں جی، شاید کھل جائے کیونکہ یہ بالکل بند ہو گیا. میں وہ پیش کروں گا حوالے جس میں مرزا صاحب نے بار بار ان کو چیلنج کیا ہے. پہلے 1000 کا انعام، پھر 2000 کا، پھر 4000 کا، پھر آخر میں یہ بتایا ہے کہ جو شخص نہیں مانتا پھر بھی، جی سنیں ذرا، اب ہم یہ دوسرا اشتہار 2000 انعام کے شرط سے نکالتے ہیں. اگر آصم صاحب جلسہ عام میں 3 مرتبہ قسم کھا کر کہہ دیں کہ میں نے پیش گوئی کی مدت کے اندر عظمت اسلامی کو اپنے دل پر جگہ ہونے نہیں دی اور برابر دشمن اسلام رہا اور حضرت عیسیٰ کی ابنیت اور الوہیت اور کفارہ پر مضبوط ایمان رکھا، تو اسی وقت نقد 2000 روپیہ ان کو بشرائط اقرار دادا اشتہار 9 ستمبر 1894 بلا توقف دیا جائے گا. اگر ہم بعد قسم 2000 روپیہ دینے میں 1 منٹ کی بھی توقف کریں تو وہ تمام لعنتیں جو نادان مخالف کر رہے ہیں ہم پر وارد ہوں گی. ہم بلا شبہ جھوٹے ٹھہریں گے، قطعاً اس لائق نہیں ٹھہریں گے کہ ہمیں سزائے موت دی جائے. قطعاً اس لائق ٹھہریں گے کہ ہمیں سزائے موت دی جائے، ہماری کتابیں جلا دی جائیں. ضمیمہ انوار الاسلام روحانی خزائن جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 65. آگے پھر حضور نے اشتہار دیا. اس تحریر میں آصم صاحب کے لیے 3000 روپے کا انعام مقرر کیا اور یہ انعام بعد قسم بلا توقف 2 معتبر متمول لوگوں کا تحریری ضمانت نامہ لے کر ان کے حوالہ کیا جائے گا. اگر چاہیں تو قسم سے پہلے ہی باضابطہ تحریر لے کر یہ روپیہ ان کے حوالہ ہو سکتا ہے یا ایسے 2 شخصوں کے حوالہ سے ہو سکتا ہے جس کو وہ پسند کریں. اگر ہم بشرائط مذکورہ بالا روپیہ دینے سے پہلو تہی کریں تو ہم کاذب ٹھہریں گے، مگر چاہیے کہ ایسی درخواست روز عشائر سے 1 ہفتہ کے اندر آوے اور ہم مجاز ہوں گے کہ 3 ہفتہ کے اندر کسی تاریخ پر روپیہ لے کر آصم صاحب کی خدمت میں حاضر ہو جائیں گے. لیکن اگر آصم صاحب کی طرف سے رجسٹر شدہ خط آنے کے بعد ہم 3 ہفتہ کے اندر 3000 روپیہ نقد لے کر امرتسر یا فیروز پور یا جس جگہ پنجاب کے شہروں میں آصم صاحب فرماویں ان کے پاس حاضر نہ ہوں تو بلا شبہ ہم جھوٹے ہو گئے اور بعد میں ہمیں کوئی حق باقی نہیں رہے گا کہ انہیں ملزم کریں. تو یہ ثبوت مجھے دیں کہ انہوں نے یہ چیلنج قبول کیے تھے جو شرائط کے مطابق یہاں لکھے ہوئے ہیں. یہ کہہ رہے ہیں پیش گوئی پوری نہیں ہوئی، تو آئیں بتائیں کہ انہوں نے چیلنج دیا تھا، کیا اس پہ انہوں نے عمل کیا ہے. پھر انہوں نے 4000 روپیہ انعام کا اعلان کیا. اس کا حوالہ ہے ضمیمہ انوار الاسلام روحانی خزائن جلد نمبر 9 صفحہ 97-98. پھر آگے لکھتے ہیں کہ بالآخر ہم یہ بھی لکھتے ہیں کہ اگر اب بھی کوئی مولوی مخالف جو اپنی بدبختی سے عیسائی مذہب کا مددگار ہے یا کوئی عیسائی یا ہندو یا آریہ یا سکھ ہماری فتح نمایاں کا قائل نہ ہو تو اس کے لیے طریق یہ ہے کہ مسٹر عبداللہ آصم صاحب کو قسم مقدم و ذکر کے کھانے کے بعد آمادہ کرے اور 1000 روپیہ نقد ان کو دلا دے، جن کے دینے سے ہم ان کے حلف کے بعد 1 منٹ کی توقف بھی نہیں کریں گے. اگر ایسا نہ کرے اور محض اوباشوں اور بازار بدماشوں کی طرح ٹھٹھا ہنسی کرتا پھرے تو سمجھا جائے گا کہ وہ شریف نہیں بلکہ اس کی فطرت میں خلل ہے.
تو کسی نے اس کو کیا اپنا وہ اعلان کرنے پر کہ میں نے رجوع نہیں کیا، میں اب بھی مسیح کو خدا مانتا ہوں، کوئی اعلان کروایا کسی نے؟ پھر فرماتے ہیں کہ ہم خوب جانتے ہیں کہ اگرچہ 10,000 مسلمانوں کو بھی یہ تحریری بیان پیش کیا جائے کہ آسم کے متعلق پیش کوئی سچی نکلی ہے، مگر تب بھی آسم صاحب ہرگز نہیں کھائیں گے۔ اگر پادری صاحب ملامت کرتے ان کو ذبح بھی کاٹ ڈالیں تب بھی میرے مقابل پر قسم کھانے کے لیے ہرگز نہیں آئیں گے، کیونکہ وہ دل میں جانتے ہیں کہ پیش گوئی پوری ہو گئی۔ میری سچائی کے لیے نمایاں دلیل کافی ہے کہ آسم صاحب میرے مقابل پر میرے مواجہ میں ہرگز قسم نہیں اٹھائیں گے، اگرچہ عیسائی ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیں۔ اب ہم منتظر رہیں گے کہ پادری فتح مسیح کی طرف سے کیا جواب آتا ہے، مگر یاد رکھنا چاہیے کہ کوئی ایسا جواب نہیں آئے گا۔ کبھی انہوں نے اعلان کیا کہ میں نے رجوع نہیں کیا؟ 1,000 2,000 3,000 4,000 انعام تک دیا، اور کسی نے ان کو جو ہے وہ آمادہ بھی نہیں کیا۔ پھر آخر میں حضور فرماتے ہیں مگر تاہم اگر اب تک کسی عیسائی کو آتم اس افتراء پر شک ہو تو آسمانی شہادت سے رفع کرا لے۔ آتم تو پیش گوئی کے مطابق فوت ہو گیا، اب وہ اپنی تھی اس کا قائم مقام ٹھہرا کر آتم کے مقدموں میں قسم کھاوے۔ جو اب بھی نہیں مانتے ان کو حضور مخاطب کر کے فرماتے ہیں کہ وہ اپنے تین اس کا قائم مقام ٹھہرا کر آتم کے مقدمہ میں قسم کھا لے، اس مضمون سے کہ آتم کی پیش گوئی کی عظمت سے نہیں ڈرا بلکہ اس پر یہ 4 حملے ہوئے تھے۔ اگر یہ قسم کھانے والا بھی 1 سال تک بچ گیا تو دیکھو میں اس وقت اقرار کرتا ہوں کہ میں اپنے ہاتھ سے شائع کر دوں گا کہ میری پیش گوئی غلط نکلی۔ کوئی ماں کا بچہ آیا مقابلے پہ جس نے قسم کھائی ہو تو آپ ہی قسم کھا لیں کہ وہ پیش گوئی پوری نہیں ہوئی، خدا کو حاضر ناظر جان کے۔ تو حضور نے لکھا ہے وہ جو قسم کھائے گا 1 سال کے اندر اس کو اللہ تعالیٰ نشان دکھائے گا کہ میں اس قسم کے ساتھ کوئی شرط نہ ہوگی۔ یہ نہادی فیصلہ جو شخص خدا کے نزدیک باطل پر ہے اس کا بطلان کھل جائے گا۔ انجام آتم روحانی خزائن جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 15۔ اور علامہ اقبال نے یہ ماننا ہے، میرے پاس حوالہ موجود ہے، میں بعد میں لگا دوں گا، انہوں نے کہا ہے کہ وہ پیش گوئی جو تھی وہ مشروط تھی رجوع کے لیے، اور لکھتے ہیں کہ رجوع کا تعلق دل سے ہوتا ہے۔ اور پھر کہا کہ جب انہوں نے مرزا صاحب نے بغیر شرط کے پیش گوئی کی تو اس پیش گوئی کے زمانے کے اندر اس کی موت واقع ہو گئی، یعنی پیش گوئی پوری ہوئی۔ یہ علامہ اقبال جس کو بعض لوگ ولی بھی سمجھتے ہیں ان کے جو ملفوظات ہیں اس میں یہ بات درج ہے۔ پھر انہوں نے جلد نمبر 17 بتایا ہے، ہاں جی، اور صفحہ کوئی نہیں بتایا۔ اب میں کیسے ان کو جواب دوں جب تک میں وہاں پڑھ نہ لوں کہ کیا لکھا ہے؟ جلد 17 آگے پڑھنا شروع کر دیا ہے۔ محترم یہ فرق ہوتا ہے، ایک بندہ حوالے پڑھے اور دوسرا بندہ بات کرے۔ اب پتہ چلا ہے کیسے ہوتا ہے، حوالے بھی پڑھنا اور حوالے ڈھونڈنا بھی۔ کوئی حوالہ نہیں دیا، صرف ایک حوالہ دیا ہے کہ میں دکھاؤں گا کہ پیش گوئی کی پڑتال کے لیے وہ آئے تھے، وہ بھی نہیں دکھایا۔ تو میرا اگر وقت ہے تو بتا دیں، نہیں تو کیونکہ میرے پاس ٹائمر کوئی نہیں ہے، میں خیال کیا ہے۔ جی میر صاحب 4 منٹ ہیں ابھی آپ کے۔ ٹھیک ہے، تو محترم آپ نے تو کوئی وہ بتایا ہی نہیں ہے۔ ہاں جی، پولوس کے متعلق آپ نے کہا کہ وہ رسول مسیح تھا، اور محترم پولوس نے کون سا کب دعویٰ کیا کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے الہام کیا ہے، اور وہ کب مرا؟ اس کی تاریخیں تو دیں مجھے، کوئی ہے آپ کے پاس تاریخ کہ کب اس نے دعویٰ کیا اور کب وہ مرا؟ اس کے مطابق دیکھا جائے گا نا۔ سچا جو ہوتا ہے وہ مرتا ہے۔ مولوی ثناء اللہ صاحب امرتسری میں لکھا ہے کہ جو زہر کھائے گا وہ مرے گا، لیکن اس کا مطلب نہیں ہے کہ ہر بندہ جو مرتا ہے اس نے زہر کھایا ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ سچا بندہ، قرآن کہتا ہے کہ سچا بھی مر سکتا ہے۔ آج صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق آتا ہے کہ اگر یہ قتل ہو جائے یا فوت ہو جائے تو کیا تم ایڑیوں کے بال پھر جاؤ گے
क्या वो सच्चे नहीं थे? नौज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिका, 100% सच्चे थे, लेकिन खुदा सच्चा के मतलब कहता है वो भी कत्ल हो सकता है। मिर्जा साहब ने ये बात की है कि झूठा जो है वो फला फूला हो, उसकी आपने मिसाल दी है, एक भी नहीं दी। बहाउल्लाह की दी है ना, उसका बताया उसको उसने कब दावा किया इल्हाम का, और कब वो मरा और क्या उसका दावा था, उसकी अपनी किताब से दिखाएं तो तब पता चलेगा। तो अभी तक आपने कोई हवाला नहीं दिया, पौलुस का भी कोई हवाला नहीं दिया कि कब उसने दावा किया, बताएं कौन सा सन था, क्या उसको इल्हाम हुआ था, और फिर कब वो मरा। इसकी कुछ तारीखें दी हैं आपने, बताएं मुझे। न्यू टेस्टामेंट में तो कोई नहीं मिलता, उसकी मौत का जिक्र ही कोई नहीं मिलता कि कब वो मरा कब नहीं मरा। खुद न्यू टेस्टामेंट में ये है कि मसीह ने उससे वादा किया था कि मैं तुझे यहूदियों और गैर कौमों से बचाता रहूँगा, लेकिन इसका क्या सबूत है कि बचाया गया? कोई सबूत देना, ज़ुबानी कलामी तो कोई नहीं मानेगा आपकी बात। जंबा साहब का कहा तो जंबा साहब तो अभी कल की बात है, तो देखेंगे कितनी देर ये दावा करके ज़िंदा रहते हैं। अभी उन्होंने पिछले दिनों किया था कि खिलाफत जो है वो 1922 में ख़त्म हो जाएगी, 2022 में। तो जब वो अल्लाह के फजल 2025 है, वो कहो मैंने तो अपनी तरफ से कहा था, मैंने तो ये नहीं कहा था, खुदा ने मुझे बताया है। तो ये हैं आपके जो पेश मुद्दई जो अपनी बात से ही मुकर जाते हैं। तो आपने अच्छा जी आसमान से कोई नहीं उतरेगा, मोहतरम वो ये कह रहे हैं कि मसीह इब्ने मरियम नहीं उतरेंगे। तो जो वो कह रहे हैं आसमान से उतरेगा, वो आपने दिखाना है कि उतर आए हैं आसमान से, वो तो आपने दिखाया नहीं, कहाँ उतरे हैं बताएं मुझे। उनका ये तो नहीं कहते कि मेरा अकीदा ही नहीं है, वो तो खुद कहते हैं मैं आसमान से उतरा हूँ। आसमान से मुराद उतरा है खुदा की तरफ से आना, आसमान को फिजिकल चीज़ नहीं है कि किसी ने आसमान से उतरना है। खुद मसीह ने भी कहा है, जब पूछा यहूदियों से कि यूहन्ना का बपतिस्मा इंसानों की तरफ था या आसमान से, तो वहाँ आसमान से मुराद ये तो नहीं है कि ये आसमान से मुराद खुदा है कि वो खुदा की तरफ से था या इंसान की तरफ से था। तो ये लफ्ज़ तो कुरान में भी इस्तेमाल हुआ है, आसमान से मुराद कोई तबई वजूद नहीं है। तो उन्होंने पेशगोई ये की है कि मसीह इब्ने मरियम जिसका लोग आने का इंतज़ार कर रहे हैं वो नहीं आएगा, मेरे मुखालफिन मरेंगे, फिर उनकी औलादें मरेंगी, फिर उनकी औलादें। ये अब पूरा हो गया, बताएं मुझे ये पेशगोई पूरी हुई कि नहीं हुई। करामतुल सादिकीन का आपने हवाला दिया है सफ़ा 47, लेकिन जिल्द नंबर रूहानी खजाने की कोई नहीं बताई, मैं कहाँ से पढ़ूँ। अब इसमें जाऊंगा तो इतना वक्त लगेगा। आपको चाहिए बराह करम पूरा हवाला दें, जब भी आप दें। मासूम होने का दावा, मासूम के मैंने क्या है बताएं मुझे। टाइम शुरू नहीं हुआ इनका, टाइम मेरे ख्याल में शायद खत्म हो गया, मेरा टाइम शुरू हो गया भाई। बहुत शुक्रिया जी। अच्छा फिर वही बात जी, इन्होंने कहा है कि जी पौलुस रसूल हैं। अच्छा चले मैं आखिर से शुरू कर लेता हूं जी। मसीह आसमान से उतरेंगे नहीं उतरेंगे, उसके बाद ये चले गए बाइबल के ऊपर क्या मुनाजरा ये था, आपने अभी लगाए सामने जरा वो पोस्टर लगाए जो लिखा हुआ है कि रूहानी खजाने से साबित करना है, ना बाइबल से साबित करना है, ना कुरान करीम से साबित करना है। जो कुरान आप लेके फिर जो मुझे बात कर लेने दीजिएगा, जो कुरान 1847 के अंदर आसमान पर उठा लिया गया था। अच्छा ये बाइबल के हवाले क्यों पेश करने जी। फिर इन्होंने कहा है कि जी पौलुस रसूल ने कौन सा दावा किया है, कितनी देर वो उम्र रही, उसकी उम्र का कोई तयन नहीं है। मैंने बाइबल की बात की है, मैंने पौलुस रसूल के मुंह से कोई हवाला पेश किया है? बिल्कुल नहीं पेश किया, ना मैं करूंगा। मैं बात कर रहा हूं मिर्जा साहब के, मैं असूल के मुताबिक अपनी बात के ऊपर डटा हुआ हूं। मिर्जा साहब ने क्या कहा है, मिर्जा साहब कहते हैं रूहानी खजाइन जिल्द 19 कश्ती नूह के अंदर कहते हैं, जिस वक्त हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर कुफर का फतवा लिखा गया उस वक्त पौलुस भी मुकफरीन की जमात में दाखिल था, जिसके बाद में अपने तई रसूल मसीह के लफ्ज से मशहूर कर लिया। जनाब पौलुस रसूल का दावा तो मिर्जा साहब बयान कर रहे हैं। मैं गया हूं बाइबल की तरफ, या मैंने कहा है कि मैंने आपको बाइबल से बयान किया? ना, कभी नहीं बयान किया। अच्छा उसके बाद मैंने बात की है इनसे, चूंकि अब ये
کر کے بیٹھے ہوئے اسکرین اپنی بند, انہوں نے سامنے کو حوالہ نہیں لگایا تو میں بھی حوالہ نہیں لگاؤں گا. نہیں, وہ سامنے حوالہ کوئی نہیں لگا رہے, کہہ رہے جی مجھے حوالہ دکھائیں, حوالہ دکھائیں, کھول لیں جی آپ کشتی نو. اچھا بہرحال دوسرا جناب حوالہ یار لگا ہی دیتے ہیں یار, آپ لوگوں کو نا شوق چڑھا ہوا ہے مرزا صاحب کی کتابیں دیکھنے کا. اچھا, جو میں نے حوالہ ایک پڑھا تھا نا کہ پیغمبر اسلام کو اشاعت کے لیے موقع نہیں دیا گیا, اور وہ موقع جو تھا وہ مرزا صاحب پورا کرنے آئے تھے. یہ موقع دیکھ لیتے ہیں کہ کیا مرزا صاحب سے وہ موقع پورا ہوا ہے. تو آئیں جی, یہ مرزا صاحب سے بھی موقع دیکھ لیتے پورا ہوا ہے. مرزا صاحب نے اشاعت کرنی تھی اپنی زندگی کے اندر. یہ وہ کتاب ہے جس کے مرزا صاحب نے لوگوں سے, مسلمانوں سے پیسے لیے تھے. میں اپنے مسیحی بھائیوں کو مخاطب کر رہا ہوں. برائن احمدیہ جلد 21 ہے, یہ حصہ پنجم ہے, اور جلد 21 ہے روحانی خزائن کی. اس کو مرزا صاحب نے اپنی زندگی کے اندر شائع کرنا تھا. اپنی زندگی کے اندر چونکہ مرزا صاحب کے پاس سارے وسائل تھے, ڈالر یورو وغیرہ سب کچھ تھے, ان کے گلے بھرے رہتے تھے. 10,000 ان کو پہلے لوگوں نے دے دیا تھا کہ مرزا صاحب آپ کتابیں لکھیں. چونکہ رسول اللہ کے پاس وسائل نہیں تھے تو وہ کتابیں لکھ نہیں سکے, اس لیے رسول اللہ کو دوبارہ بھیجا گیا مرزا صاحب کی شکل میں کہ آپ اشاعت پوری کر کے آئیں جی. اشاعت اب دیکھیں کیسے پوری ہو رہی ہے. یہ میں نے پہلے بتایا تھا کہ مرزا صاحب اشاعت پوری کرنے آئے. مرزا صاحب کب مرے جی؟ 1908, 26 مئی 1908 کو. یہ کتاب چھپ کر کب آئی ہے جی؟ انوار احمدیہ مینشن پریس قادیان میں شیخ یعقوب علی طراف پروپرائٹر کے اہتمام سے چھپ کر 15 اکتوبر 1908 کو شائع ہوئی ہے. یہ مرزا صاحب کی زندگی میں شائع ہونی چاہیے تھی یہ کتاب. اب اگر کسی نے کوئی سوال کرنا ہو مرزا صاحب سے تو وہ کیا کرے گا؟ مرزا صاحب تو چلے گئے اس دنیا سے. اچھا, پھر انہوں نے کہا ہے کہ جی بہاؤلہ کا جی حوالہ لے لے کہ وہ مسیحیت کا دعوے دار تھا. مجھے صرف 1 منٹ دے دیجیے گا. حوالہ چونکہ میری نا فون پہ ہے, میں وہ حوالہ بھی آپ کو دے دیتا ہوں. میں ویسے پڑھ دیتا ہوں. یہ ہے جی لیکچر لاہور ہے, صفحہ ہے 146 ہے یہ شاید. ہاں جی. آج پرچہ پیسہ اخبار بروز 27 اگست 1904 کے پڑھنے سے مجھے معلوم ہوا ہے کہ حکیم مرزا محمود نام ایرانی لاہور میں فروکش ہیں. وہ بھی ایک مسیحیت کے مدعی کا حامی ہے, دعویٰ کرتے ہیں اور مجھ سے مقابلے کے خواہش مند ہیں. یہ مرزا محمود ایرانی صاحب جو ہیں یہ مرزا بہاؤلہ ایرانی صاحب کو ماننے والے تھے, اور بہاؤلہ ایرانی صاحب دعویٰ دار ہیں, مدعی ہیں. اچھا, اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ کب پیدا ہوئے, انہوں نے کیا دعویٰ کیا؟ بھئی آپ کے مرزا صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ مسیحیت کے دعوے دار تھے, وہ کب پیدا ہوئے, کب مرے, میرا کیا لینا دینا اس سے ہیں؟ ان کی جماعت آج بھی موجود ہے. آپ نے یہ معیار ثابت کیا تھا کہ سچے کی جماعت, جھوٹا جو ہوتا ہے اس کی جماعت کو پھلنے نہیں دیا جاتا. پولوس رسول کے ماننے والے ہم آج بھی آپ کے سامنے سلیبیں لٹکا کے گھوم رہے ہیں. یہ دیکھیں سلیب, آپ کو میں بھی دکھاتا ہوں. رک جائیں, سلیب بھی دیکھتے جائیں میری. رک جائیں, میں آپ کو بھی سلیب دکھاتا ہوں. ہماری سلیبیں دیکھتے جائیں آپ. سلیبیں جوزف بھٹی کی دیکھیں. ویسے میں نے گلے میں بہت دفعہ دکھائی ہے یہ سلیب. اتر گئی جی. یہ دیکھیں سلیبیں آج بھی موجود ہیں, آج بھی یہ سلیب موجود ہے. اور اس کو چومے جی, سارے چومے جی اس کو مسیحی. بہرحال اچھا, دوسری بات انہوں نے کہا ہے کہ عبداللہ اتھم کے اوپر ہی آ جاتے ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ جی پیغمبر اسلام کے اوپر میں نے بتا دیا اس پیج کوئی کے اندر پیغمبر اسلام کے اوپر سب و شتم کرنے کی بات ہی کوئی نہیں ہے. انہوں نے کہا ہے کہ وہ ہوتا ہے اپنا جو رجوع کرنا ہوتا ہے وہ دل سے ہوتا ہے. حوالہ دیں اس نے کہاں سے دل سے رجوع کیا ہے, کوئی حوالہ ایک دیں کہ اس نے کہا ہو کہ ہاں میں نے رجوع کیا ہے, میں مرزا صاحب کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے تیار ہوں. کیونکہ ہونا کیا ہے, ہونا یہ ہے کہ اس نے ایک عاجز انسان کو خدا بنایا ہے اور سچے خدا کو چھوڑا ہوا ہے. حوالہ دیں کہ اس نے کہاں پہ رجوع کیا ہے. اچھا, انہوں نے کہا کہ وہ جی اس کو 3,000 4,000 5,000 10,000 20,000 کے لیے بلا رہے تھے قسم کھانے کے لیے, وہ آیا کیوں نہیں؟ میں آپ کو کہتا ہوں آپ کھائیں نا سور, آئیں, پھر میں قسم بھی کھاتا ہوں. آپ کیوں نہیں سور کھاتے؟ مرزا صاحب شرائط ایسی لا رہی ہیں, نہ 9 من تیل ہوگا, نہ رادہ ناچے گی, ہیں جی, نہ کھیڑنے نہ کھیڑن دیں گے. کیوں مرزا صاحب قسمیں دلوا رہے ہیں اس سے؟ مرزا صاحب اتنے سچے تھے تو مرزا صاحب اس کو وہ ویسے ہی بلا کہہ دیتے نا کہ بھئی آپ ہو گئے مسلمان. وہ کہیں نہ کہیں نماز پڑھتا ہوا نظر آ جاتا اگر اس نے حامی مسلمان ہو گیا تھا. وہ حد ہو گئی ہے. آگے سنیں جی, اب جو اگر یہ پیج کوئی پوری نہیں ہوگی تو ہوگا کیا
کہ اگر یہ پیش گوئی جھوٹی نکلی یعنی وہ فریق جو خدا تعالیٰ کے نزدیک جھوٹ پر ہے وہ 15 ماہ کے عرصے میں، میری اسکرین بڑی کریں جی، اسکرین بڑی کر دیں میری کائنڈلی، بہت شکریہ. میری آواز پہنچ رہی ہے بھائیوں؟ جی جی آ رہی ہے. اچھا بہت شکریہ جی. آج کی ماہ سے عرصے میں آج کی تاریخ سے بسزائے موت حاویہ میں نہ پڑے تو میں ہر ایک سزا اٹھانے کے لیے تیار ہوں. مرزا صاحب کہتے ہیں مجھ کو ذلیل کیا جاوے، مرزا صاحب مجھ کو ذلیل کیا جاوے، رسوا کیا جاوے، میرے گلے میں رسا ڈال دیا جاوے، مجھ کو پھانسی دیا جاوے، ہر ایک بات کے لیے تیار ہوں. اور میں اللہ جل شانہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ وہ ضرور ایسا ہی کرے گا، ضرور کرے گا، ضرور کرے گا. آسمان اور زمین ٹل جائیں گی، صرف اور صرف پیش گوئی یہ ہے کہ وہ حضرت کی لاش کو چھوڑ کے مسیح کو خدا بنا رہا ہے. اے جی اس کے عقیدے کیا تھے، اس نے کہاں پہ رجوع کیا، کہاں بھئی آپ نے والے دینے، میں نے نہیں دینے. آپ کہیں کہ بائبل کے اندر قسم کھانے کی اجازت ہے، بس اتنا کہہ دیں بائبل کے حوالے دینے کی ضرورت نہیں ہے. پھر دیکھیں میں آپ کے ساتھ کیا کرتا ہوں. آپ صرف اتنی بات کر کے دکھائیں مجھے آج کہ بائبل کے اندر قسم کھانے کی اجازت ہے، رسولوں نے قسم کھائی ہے. پھر دیکھیں یہاں پہ ہوتا کیا ہے تماشا. دوسری بات، اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ آج میں اور آپ ہم دونوں مل کے یہاں پہ میں قسم کھاؤں کہ عبداللہ اتھم جو تھا وہ سچا تھا اور مرزا صاحب ہار گئے تھے، تو آ جائے آپ سور کھائیں، میں قسم کھا لیتا ہوں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، مجھے اس کے کوئی ٹینشن ہی کوئی نہیں ہے. اچھا اگلی آیت جی. مرزا صاحب ویسے اسی کے اوپر میرے خیال میں بہت تھا، لیکن بہرحال میرے پاس ٹائم موجود ہے تو میں آگے مرزا صاحب کی عمر کے اوپر چلتے ہیں جی. اب اچھا یہ ایک حوالہ معذرت رہ گیا تھا. کوئی رسول اللہ کی اس کا مرزا صاحب کو کوئی پیڑ نہیں ہے کہ پیغمبر اسلام کی کوئی توہین ہو، کوئی درد نہیں مرزا صاحب کو. مرزا صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ کرامات الصادقین ہے، یہ صفحہ نمبر ہے جی 69 ہے، اردو ترجمہ ہے. اگر یہ پورا آپ پڑھیں نا، یہ 52 سے شروع ہوتا ہے یہ عبارت جو ہے، اور یہ آگے بھی نیچے جا کے ختم ہوتی ہے. اگر وہ مسلمان ہو جائے تو بچ جائے گا ورنہ مرے گا. اور ہماری طرف سے 2 نشانیوں میں سے ہم خدا کا شکر ادا کریں گے. اور اللہ کی قسم یہ بات میرے خدا کی طرف سے ہے، جو مذکورہ مہینوں تک زندہ رہے گا سو وہ ضرور دیکھ لے گا. اور میری روح اور میری جان تو اللہ کی چادر کے نیچے، اور مجھے کوئی نہیں پہچانتا اور میرا رب دیکھ رہا ہے. پورا آپ یہ پڑھے سیاق و سباق یہ عبداللہ اتھم کے بارے میں ہے. بہرحال اچھا عبداللہ اتھم جو تھا، میں یہ نہیں، ابھی آپ پہلے کہیں کہ بائبل کے اندر قسم کھانے کی اجازت ہے. اس کے بعد مرزا صاحب کی جی تاریخ پیدائش، میرے پاس ٹائم ہے اس کا، میں نے کہا چلو مرزا صاحب اپنی تاریخ پیدائش کے بارے میں کیا کہتے ہیں. روحانی خزائن جلد 13 ہے جناب، کتاب البریہ صفحہ نمبر 177. اب میری ذاتیہ سوانح یہ ہے کہ میری پیدائش 1839 یا 1840 میں سکھوں کے آخری وقت میں ہوئی، اور میں 1857 میں 16 یا 17 برس کا تھا. ٹھیک ہو گیا جی. اور ابھی ریش و بردت کا آغاز نہیں تھا، اور میری پیدائش سے پہلے میرے والد صاحب نے آگے اچھا مرزا صاحب نے یہاں پہ بات کیا کی ہے جی. مرزا صاحب کی تاریخ پیدائش کیا ہے؟ مرزا صاحب کی تاریخ پیدائش ہے جناب 1840، سکھوں کے آخری وقت کے اندر. مرزا صاحب کو کم از کم 75 سال کا ہو کے فوت ہونا ہے. حوالہ لیتے جائیں جی، اس کا حوالہ بھی لیتے جائیں کہ مرزا صاحب نے 70 سال کا ہو کے فوت ہونا ہے. رک جائیں، اس کا حوالہ بھی میں آپ کو دیتا ہوں. کوئی نہیں، میں نہیں ڈاؤن لوڈ کر لیتا ہوں یہاں پہ، کتاب میں سامنے ڈاؤن لوڈ کر لیتا ہوں یہاں پہ.
3 منٹ اور 30 سیکنڈ ہے آپ کے پاس. ہاں نہیں کوئی بات نہیں, میں نے وہ صرف کتاب ڈاؤن لوڈ کرنی ہے. ویسے حوالہ میرے پاس اس میں موجود ہے, اگر آپ کہیں گے تو میں آپ کو پڑھ کے سنا دوں گا. مثلاً چونکہ خدا تعالیٰ جانتا ہے کہ میرے دشمن میری موت کی تمنا کرتے ہیں. یہ ہے جی روحانی جلد 17 صفحہ نمبر 66 ہے, زمیمہ تحفہ گولڑ بھی ہے. اچھا یہ نتیجہ نکالے کہ جھوٹا تھا. اچھا یہ 66 ہے, یہ 22 ہے, اس کے اندر تھوڑی معذرت مجھے کنفیوژن رہتی ہے, اردو کی جو گنتی ہے نا اس میں تھوڑی سی کنفیوژن رہتی ہے, اگر یہ غلط ہو تو معذرت. حوالہ میں ویسے سامنے لگا دوں گا. بہرحال جھوٹا تھا تبھی جلد مر گیا, اس سے پہلے اس لیے پہلے ہی اس نے مخاطب کر کے فرمایا. آگے عربی کی عبارت ہے, یعنی تیری عمر 80 برس کی ہوگی یا 2-4 کم یا چند سال زیادہ, اور اس قدر عمر پائے گا کہ ایک دور کی نسل کو دیکھ لے گا. یہ الہام 35 برس سے ہو چکا ہے. مرزا صاحب کو الہام کیا ہوا ہے جی, کہ مرزا صاحب نے جو ہے وہ کم از کم 75 سال یعنی کہ 80 سے 2-4 کم یا چند سال زیادہ, مطلب زیادہ کر لیں آپ, چند کر لیتے ہیں 4 سال. 84 سال کا مرزا صاحب نے ہو کے فوت ہونا ہے. اگر کم کرتے ہیں 2-4 تو مرزا صاحب کو آپ کریں 76 یا 76 نہیں 77 کر دیں جی, بڑی مہربانی ہوگی آپ کو. 77 سال کا ہو کے مرزا صاحب نے مرنا ہے. اور مرزا صاحب کی تاریخ پیدائش ہے جناب 1840, اور مرزا صاحب مرے ہیں 1908 کے اندر. یہاں سے ایک کریں تو میں ابھی یہاں پہ کیلکولیٹر کھول لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کتنی بنتی ہے مرزا صاحب کی عمر. کوئی بھائی نیچے لکھ کے بتا دے گا کہ 1908 میں سے اگر آپ کریں گے 1840 مائنس کریں جی, نیچے بیٹھ کے بڑی مہربانی ہوگی. 1908 مائنس 1840 یہ بنتی ہے جی 68 ایئرز مرزا صاحب کی. لو مرزا صاحب کی عمر بندی ہے 68 ایئرز, اور مرزا صاحب کے بقول یہ جو ہے زمیمہ تحفہ گولڑ گیا. ایک منٹ یار, یہ ابھی 1 منٹ ہے. ہاں جی میں یہ حوالہ بس میر لطیف صاحب کو دے دوں, کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ جی صاحب نے حوالہ کو نہیں لگایا, کوئی حوالہ نہیں لگایا. یہ تحفہ گولڑ گیا. لگتا نشان ہو گیا 12. فورٹی سیکنڈ ہے آپ کے پاس بھائی جان. ہاں جی مجھے پتا ہے, کوئی بات نہیں. اچھا اس کے بعد جب آپ ٹائم فنش کریں گے تو میں آپ ٹائم کو ریڈیوس کریں گے, کوئی 15 منٹ ہے تو اس کو ہم 10 پہ لیں گے. اس کا آپ پارٹ 2 بھی کر لیں تو بھی چلے گا, کوئی مسئلہ نہیں ہے, کیونکہ انہوں نے پہلے ہی کہا تھا کہ جی میں نے کوئی اپوائنٹمنٹ ہے میری اور باقی سارے معاملات, کوئی مسئلہ نہیں. بہرحال یہ حوالہ میرے پاس موجود ہے فون کے اندر, اگر 80 برس کا ان کو بھی پتا ہے کہ حوالہ موجود ہے. میں صرف اسکرین کے اوپر لگانا چاہ رہا ہوں, کوئی بس ہے, میں حوالہ لگا دوں گا جی, میں حوالہ بھی ڈھونڈ کے لگا دیتا ہوں. یہ آپ دیں ان کو ٹائم دیں, کوئی مسئلہ نہیں. عبداللہ ہم کو یہ مسلمان ثابت کرتے ہیں بس, اس نے کس جزاک اللہ, آپ کا ٹائم فنش ہو گیا جی. جی میر صاحب. جی میں جناب عرض کرتا ہوں, پہلے انہوں نے کہا ہے جی بائبل سے قسم کے متعلق بتائیں جی, کہاں لکھا ہے قسم کھانا جائز ہے. مکاشفہ باب نمبر 10 آیت نمبر 6, فرشتہ نے خدا کی قسم کھائی. مکاشفہ باب نمبر 10 آیت نمبر 6. عبرانیوں کا کھاتا ہے باب نمبر 6 ہے, آیت نمبر 16 ہے. آدمی تو اپنے سے بڑے کی قسم کھایا کرتے ہیں اور ان کے ہر قضیہ کا آخری ثبوت قسم سے ہوتا ہے. عبرانیوں باب 6 آیت نمبر 16. پہلا خط تھیسلونیکیوں کا باب نمبر 7 آیت نمبر 27. میں تمہیں خداوند کی قسم دیتا ہوں, اگر کھانی جائز نہیں تو قسم کیوں دے رہے ہیں. 2 کرنتھیوں باب 1 آیت نمبر 18. خدا کی سچائی کی قسم, تو خدا کی سچائی کی قسم اٹھائی جا رہی ہے کہ نہیں. 2 کرنتھیوں باب نمبر 11 آیت نمبر 10. مسیح کی صداقت کی قسم کھائی جا رہی ہے کہ نہیں. پہلا کرنتھیوں کا خط باب نمبر 15 آیت نمبر 31. مجھے اس فخر کی قسم دی جا رہی ہے کہ نہیں. مرکز باب 5 آیت نمبر 7. تجھے خدا کی قسم دیتا ہوں. متی باب 26 آیت 72. متی باب 26 آیت 74. پطرس نے قسم کھا کر کہا اور پھر انکار کیا.
یعنی قسم کھا کر کہا کہ میں مسیح کو نہیں جانتا. قسم کھائی کہ نہیں کھائی؟ متی باب 23 آیت نمبر 22، جو آسمان کی قسم کھاتا ہے وہ خدا کے تخت اور اس پر بیٹھنے والے کی قسم کھاتا ہے. متی باب 23 آیت 22. اولڈ ٹیسٹمنٹ کے بھی حوالے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ نیو ٹیسٹمنٹ کے حوالے ہی کافی ہیں، کیونکہ یہ کہیں گے جی مسیح نے بعد میں منع کیا تھا قسم کھانے سے. تو اتنی حوالے ہیں، تو اب میں نے حوالے دے دیے ہیں، آگے چلتے ہیں. جی پولوس نے محترم یہ نہیں کہا کہ میں اللہ کا رسول ہوں. اب وہاں لکھا ہے اس نے کہا میں مسیح کا رسول ہوں، تو ہم تو مسیح کو اللہ نہیں مانتے. آپ نے یہ دکھانا ہے. اس نے کہا میں اللہ کا رسول ہوں. نمبر 2، صرف یہ نہیں کہنا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، یہ بھی بتانا ہے کہ اللہ نے کیا اس پر الہام کیا اور اس کی تاریخ کیا تھی، کب شائع کیا، اور پھر اس کے بعد دیکھنا ہے کہ وہ مرا کب. تو وہ تو مرا ہی اس لیے تھا کہ وہ خدا پر جھوٹ باندھتا تھا. خود وہ اقرار کر رہا ہے کہ میں خدا پر جھوٹ باندھتا ہوں. رومیوں کا خاتہ ہے باب نمبر 3 ہے، سن لے ذرا. جو شخص خود اقرار کر رہا ہے، ہمیں اس کو جھوٹا ثابت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ لکھا ہے اگر میرے جھوٹ کے سبب سے، رومیوں کا خط باب نمبر 3، اگر میرے جھوٹ کے سبب سے خدا کی سچائی اس کے جلال کے واسطے زیادہ ظاہر ہوئی، تو پھر کیوں گناہ گار کی طرح مجھ پر حکم دیا جاتا ہے؟ وہ تو خود کہہ رہا ہے کہ میں جھوٹا ہوں، تو ہمیں کیا ضرورت ہے اس کے جھوٹا ثابت کرنے کی؟ ہاں جی. بہاءاللہ کا دعویٰ، وہ مرزا صاحب یہ نہیں کہہ رہے کہ بہاءاللہ نے خود دعویٰ کیا ہے، وہ کہہ رہے ہیں وہ شخص جو اس کا فالوور ہے وہ کہہ رہا ہے. تو آپ نے بہاءاللہ کے کتاب سے دکھانا ہے کہ اس نے یہ دعویٰ کیا ہو. ماننے والے جو مرضی دعوے کرتے پھریں، اللہ کو اس بندے کو سزا دینی ہے جو خدا پر جھوٹ باندھے. اگر لوگ کہیں اس کو یہ ہے وہ ہے، تو پھر خدا خامخواہ ان کو سزا دے جس نے خود دعویٰ ہی نہیں کیا. لوگ کہتے رہیں اس کو جو مرضی کہیں. مرزا صاحب نے یہ لکھا ہے کہ اگر کوئی خدا پر خود جھوٹ باندھے، اس کا آپ نے ثبوت کوئی نہیں دیا. مرزا صاحب نے صرف یہ لکھا ہے کہ کوئی شخص ہے وہ یہ کہتا ہے کہ بہاءاللہ نے دعویٰ کیا، کہتا رہے. آپ نے بہاءاللہ کا دعویٰ دکھانا ہے. عمر کی پیش گوئی، یہ لے جی، عمر کی پیش گوئی جو ہے اس کا مسئلہ بھی حل کر دیتے ہیں. مرزا صاحب نے کہیں نہیں کہا، جو عمریں دی ہیں مرزا صاحب نے، کہ یہ مجھے الہاماً بتایا گیا ہے کہ میری یہ عمر ہے. وہ ایک اندازے ہیں جیسے کہ ہوتے ہیں. مسیح کی تاریخ پیدائش جو ہے وہ اس پر آج تک کوئی متفق نہیں ہے. عیسائیوں کا لٹریچر پڑھیں تو وہ ہر سال ہی پیدا ہوتے ہیں. کوئی ایک مہینہ بھی ایسا نہیں جس میں مسیح کی پیدائش جو ہے وہ نہ بتائی گئی ہو. بہرحال ہم دیکھتے ہیں کہ ہاں جی حضور فرماتے ہیں، حضرت مسیح موعود، یہ عجیب امر ہے کہ میں اس کو خدا تعالیٰ کا ایک نشان سمجھتا ہوں کہ ٹھیک 1290 ہجری میں خدا تعالیٰ کی طرف سے یہ عاجز شرف مکالمہ و مخاطبہ پا چکا تھا. حقیقت الوحی صفحہ نمبر 199، اس کی جلد 22 ہے اس کی. اس عبارت سے متعین ہو گیا کہ صدی کے سر سے مراد 1290 ہجری ہے. ہاں جی آگے حضور فرماتے ہیں چونکہ آخری صدی کا یا مثلا آخر ہزار کا اس صدی یا ہزار کا سر کہلاتا ہے جو اس کے بعد شروع ہونے والا ہے اور اس کے ساتھ پیوستہ ہے، اس لیے محاورہ ہر ایک قوم کا ہے. مثلا وہ کسی صدی کے آخری حصے کو جس پر گویا صدی ختم ہونے کے حکم میں ہے، دوسری صدی پر جو اس کے بعد شروع ہونے والی ہے اطلاق کرتے ہیں. مثلا کہہ دیتے ہیں کہ فلاں مجدد 12ویں صدی کے سر پر ظاہر ہوا، گو وہ 11ویں صدی کے اخیر پر ظاہر ہوا ہو، یعنی 11ویں صدی کے چند سال رہتے اس نے ظہور کیا. تحفہ گولڈویاس طبع اول حاشیہ 92. پس حل ہو گیا کہ تریاق القلوب کی عبارت میں صدی کے سر سے مراد حضور کے نزدیک 1290 ہجری ہے. اور یہ اصول تو ظاہر ہے کہ تفسیر القول و یمالہ یرضا بھی قائلہ، یعنی
کسی شخص کے قول کی تفسیر جو ہے وہ کوئی اور شخص نہیں کرے گا، بلکہ جو کہتا ہے وہ خود تفسیر کرے گا۔ تو اس بیان کے مطابق وہی میں نے لینے پڑیں گے جو خود مرزا صاحب نے بیان فرمائے ہیں۔ بہرحال ثابت ہوا کہ 1290 میں حضرت مسیح موعود کی عمر 40 سال تھی اور 1326 ہجری میں حضور کا انتقال ہوا، تو کل 76 سال ثابت ہو گئی۔ جی 76 سال عمر ثابت ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ پھر حضور فرماتے ہیں میری طرف سے 23 اگست 1903 کو ڈوئی کے مقابل پر انگریزی میں یہ اشتہار شائع ہوا تھا، جس میں یہ فکرہ ہے کہ میں عمر میں 70 برس کے قریب ہوں، اور ڈوئی جیسا کہ وہ بیان کرتا ہے 50 برس کا جوان ہے۔ گویا 23 اگست 1903 کو 70 برس ہوئے، اور بوقت وفات 26 مئی 1908 کو اس شمسی حساب سے بھی اندازاً ان کی عمر میر صاحب سے مجھے وہ معذرت صرف ایک منٹ، میر صاحب اپنا ٹائم آپ زیادہ 1 منٹ لے لیجیے گا۔ مرزا صاحب کی کتنی عمر آپ نے ابھی بتائی ہے؟ 76 سال جی 76۔ ٹھیک ہو گیا، کنٹینیو کریں، بہت شکریہ۔ جی، اور وہ بتائی ہے 1290 سے لے کر 1326 ہجری تک، 1290 ہجری اور 1326 ہجری، ہجری کیلنڈر کے حساب سے ان کی عمر 76 سال بنتی ہے، گنتی آپ خود کر لیں۔ گویا 23 اگست 1903 کو 70 برس ہوئے، بوقت وفات 26 مئی 1918 کو شمسی حساب سے بھی اندازاً 75 سال عمر ہوئی، اور قمری حساب سے تو 2 سال اور بھی زیادہ ہو جائیں گے۔ پھر فرماتے ہیں اعجاز احمدی میں مجھے دکھلاؤ کہ آتم کہاں ہے، اس کی عمر تو میری عمر کے برابر تھی، یعنی قریباً 64 سال۔ حضور نے اپنی عمر اور آتم کی عمر برابر قرار دی اور آتم کی عمر 64 سال بتائی ہے۔ گویا جب آتم مرا تو آپ کی عمر بھی 64 سال تھی۔ آتم کی موت 27 جولائی 1896 کو مقام فیروز پر ہوئی۔ انجام آتم صفحہ نمبر 1۔ نتیجہ یہ نکلا کہ 1896 میں حضرت مرزا صاحب کی عمر 64 سال تھی، اب 12 سال ملانے سے 1908 میں یقیناً 76 سال کی ہوئی۔ میرے خیال 3 حوالے کافی ہیں، میرے پاس لائن لگی ہوئی ہے حوالوں کی، لیکن 3 حوالے کافی ہیں۔ بار بار یہ کہہ رہے ہیں جی عشائط اسلام، حالانکہ اس کا موضوع سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ تمام مسلمان مفسرین اس بات پر متفق ہیں کہ سورہ صف کی جو آیت ہے وہ میں پڑھ دیتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی ارسل رسول بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، کہ وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ وہ اسے دین کے ہر شعبہ میں غالب کر دے، خواہ مشرک برا منائیں۔ جو مرضی تفسیر پڑھ کے دیکھ لیں، شیعہ کی ہو یا سنیوں کی، اس میں یہ لکھا ہے کہ یہاں هو الذی ارسل رسولہ سے مراد مہدی علیہ السلام ہے یا مسیح علیہ السلام ہے، یعنی جب وہ آئیں گے تو ان کے ذریعے یہ غلبہ ہوگا تمام ادیان پر۔ هو الذی ارسل، جب قرآن یہ فیصلہ کر رہا ہے تو محترم آپ کا اعتراض کی کیا حیثیت ہے؟ اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے کہ عشائط اسلام کا کام جو ہے وہ مسیح کے وقت اور مہدی کے وقت ہوگا، اور حضرت مرزا صاحب کو مسیح ہونے کا دعویٰ بھی ہے اور مہدی ہونے کا دعویٰ بھی ہے۔ ہاں جی، پولوس رسول کا ٹائم تھوڑا سا کم کر دیں، آپ نے 10 منٹ دوبارہ کیا ہوا ہے، بہت زیادہ ٹائم نہیں ہے۔ مجھے جب کہیں گے میں بند کر دوں گا، میں تو ٹائم نہیں لگایا ہوتا۔ ہاں، کیونکہ تقریباً جو ہے میرے پاس ریکارڈنگ ہو گئی ہے کچھ نہیں تو 2.5 گھنٹے کی۔ ٹھیک ہے، 2.5 گھنٹے سے ہم بیٹھے ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے، پھر باقی اب کسی اور دن کر لیں۔ ہاں، میں صرف اب مجھے صرف ٹائم دے دیں، جتنا انہوں نے کتنا ٹائم لیا ہے؟ انہوں نے 11 منٹ لیے۔ ٹھیک ہو گیا، میری اسکرین بڑی کرتے ہیں۔ اچھا، انہوں نے کہا ہے کہ بائبل میں قسم کھانے کی اجازت، پھر انہوں نے بہت سارے حوالے دیے۔ اچھا، میں آپ کو بتاؤں تو معذرت کے ساتھ جان بھائی برا ہو سکتا ہے منائے، لیکن جان بھائی نے ان کو نا ایک بات کے اوپر پکڑا نہیں تھا شروع میں صحیح طریقے سے، ان کو پکڑ لینا چاہیے تھا، میں ان کو پکڑتا ہوں۔ بات آپ لوگوں نے پوسٹر کیا لگایا ہوا ہے کہ جی مکرم محترم میر لطیف صاحب اور جوزف بھٹی صاحب صرف ازروع روحانی خزائن سے بات کریں گے۔
اور بات یہ چلے گئے بائبل کے اوپر ہیں کہ پولوس رسول نے یہ دعویٰ نہیں کیا، پولوس رسول نے وہ دعویٰ نہیں کیا. پولوس رسول تو کہتے ہیں کہ میں یسوع مسیح اور خدا باپ کی طرف سے رسول ہوں، یہ کہتے ہیں وہ مسیح کی طرف سے رسول ہے. پھر مرزا صاحب خود مانتے ہیں کہ پولوس رسول جو ہیں وہ یسوع مسیح کے رسول ہیں، انہوں نے دعویٰ کیا ہے. اور آج پولوس رسول کو ماننے والوں کی جماعت آپ تو آٹے میں نمک کے برابر نہیں ہے، دنیا میں سب سے زیادہ. ایون کہ آپ لوگوں کو یہاں پہ پناہ جو ہے وہ پولوس رسول کے ماننے والوں کی دنیا ملکوں کے اندر ملی ہوئی ہے. بہرحال اچھا، ان کو دینا نہیں چاہیے تھا پولوس رسول کے بارے میں. بات کیا ہے، معیار کیا ہے؟ انہوں نے معیار ڈیسائیڈ کیا ہے. جھوٹا جو ہوتا ہے نا وہ پھلتا پھولتا نہیں ہے. اچھا بتائیں گے یہ خود مجھے کہ میں نے اس کا دعویٰ پیش کیا نا، اس کا باولا رانی کا مرزا صاحب کی کتاب سے. انہوں نے کہا جی اس کو پیش کرو. بھائی کیوں؟ پوسٹر کس لیے لگایا ہے؟ روحانی خزائن کا پوسٹر آپ نے لگایا کہ روحانی خزائن سے پیش کرنا ہے، اور آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ جناب میں اس کی کتاب پہ جاؤں، جو ہے کیا نام اس کا، باولا رانی، میں کیوں اس کی کتاب پہ جاؤں؟ خود مرزا صاحب نے لیکچر لاہور کے اندر لکھا ہے کہ وہ دعوی مسیحیت کرتا ہے، دعوی مسیحیت ہے اس کا کیا ہوا، اس کے ماننے والے کی انہوں نے مرزا محمود کی بات کی ہے. باولا رانی کا انہوں نے دعویٰ مانگا ہے، میں نے مرزا صاحب کی کتاب سے دینا ہے ان کو، میں کیوں جاؤں باولا رانی کی کتاب کے اوپر. بہرحال اچھا آگے چلے جی. مرزا صاحب کی تاریخ پیدائش انہوں نے کہا ہے کہ مرزا صاحب کی تاریخ پیدائش جو ہے وہ 76 سال بنتی ہے. دیکھیں جی ان کی جماعت کے اوپر، جماعت کی نا، یہ دیکھیں میں آپ کو دکھاتا ہوں، ٹائم ابھی ویسے میرا ہے، آپ کو میں نے ایک چیز دکھاتا ہوں یہاں پہ. مرزا یہ اچھا جی، مرزا غلام احمد قادیانی صاحب جو ہے نا وہ کب پیدا ہوئے جی؟ 13 فروری 1835 کو. ٹھیک ہے، اگر اس حساب سے بھی لگائے نا تو مرزا صاحب کی عمر 73 بنتی ہے. یہ 76 سال بنا رہے ہیں. میں نے بات پوچھا بھی ہے دوبارہ، بتائیں کتنی مرزا صاحب کی عمر ہے؟ کہتے ہیں 76 سال. اگر 1835 سے بھی لگائے نا یہ تو پھر مرزا صاحب کی، اچھا یہاں پہ آپ کیوں بول گئے ساری باتیں کہ جی چاندی 14ویں رات تھی، پھاگن کا مہینہ تھا تو مرزا صاحب پیدا ہوئے؟ مرزا صاحب کی بات کو انہوں نے رد کر دیا ہے کہ میری ذات سوانح یہ ہے کہ میں 1840 کے اندر سکھوں کے آخری دور کے اندر پیدا ہوا ہوں. مرزا صاحب کی بات کو کیوں نہیں مانا انہوں نے؟ مرزا صاحب کی بات کو رد کر دیا. آگے ٹورو جی، بائبل کے اندر جی قسم کھانے کی اجازت ہے، قسم کھانے کی اجازت ہے. اس نے کیوں نہیں قسم کھائی؟ اس نے کیوں نہیں قسم کھائی؟ اسی طرف میں آپ کو لے کے آنا چاہ رہا تھا. میں ان کو قسم دکھاؤں گا ابھی تھوڑی دیر میں کہ ہاں اس نے قسم کھانے کے لیے کہا تھا کہ میں قسم کھاؤں گا. انہوں نے صرف اور صرف مجھے دکھانا ہے. میری ڈیمانڈ ان سے یہ ہے کہ چونکہ اس نے سچے خدا یعنی کہ حضرت یلاش کو، مرزئیوں کا جو خدا ہے، انہوں نے عیسائی کہا ہے تو مجھے بھی اب حق ہے کہ میں مرزئی کہوں. انہوں نے کہا کہ جی مرزا صاحب نے کہا ایک سچے خدا کو چھوڑ کے اور ایک عاجز کو خدا بنا رہے، یعنی کہ مرزئیوں کے خدا یلاش کو چھوڑ کے عبداللہ اتم مسیح کو خدا بنا رہا ہے، تو اس کو 15 مہینے کے اندر وہ مرے گا. اس کا مطلب ہے اس نے یلاش کو خدا ماننا. اور مرزا صاحب کے نزدیک مسلمان کون ہے؟ جو مرزا صاحب کے ہاتھ کے اوپر بیعت کرتا ہے. باقی کون ہے جی؟ وہ تو کنجریوں کے اولادیں ہیں، وہ تو رنڈیوں کے بچے ہیں سارے، ولد الحرام ہے وہ. اس نے کہا مرزا صاحب کے ہاتھ کے اوپر بیعت کی ہے. کس جماعت، آپ کے جماعتی مسجد کے اندر یا جماعت خانے کے اندر اس نے نماز پڑھی؟ وہ آپ بتائیں گے مجھے. اگلا سنتے جائیں جی. انہوں نے کہا ہے کہ بائبل کے اندر اجازت ہے قسم کھانے کی. اچھا ٹھیک ہو گیا. مرزا صاحب روحانی 19 ہے کشتی نو، اس کے اندر کیا کہتے ہیں؟ جس پاک خدا پر تو ایمان رکھتا ہے اس سے وہ بیزار ہے، تو آ کر وہ باز نہ آوے تو اسے طلاق دے سکتا ہے، کیونکہ وہ اپنے اعمال میں تجھ سے علیحدہ ہو گئی. اب تیرے جسم کا ٹکڑا نہیں رہی، پس تیرے لیے اب جائز نہیں کہ تو دیوسی سے اس کے ساتھ بسر کرے، کیونکہ اب وہ تیرے جسم کا ٹکڑا نہیں، ایک گندا متفن عضو ہے جو کاٹنے کے لائق ہے. ایسا نہ ہو کہ وہ باقی عضو بھی گندا کر دے اور تو مر جاوے. اور قرآن تمہیں انجیل کی طرح یہ نہیں کہتا کہ ہرگز قسم نہ کھاؤ. کیا ہے جی انجیل کیا کہتی ہے؟ ہرگز قسم نہ کھاؤ. انجیل کیا کہتی ہے؟ ہرگز قسم نہ کھاؤ. یہ دوبارہ پڑھیں، انجیل کیا کہتی ہے؟ ہرگز قسم نہ کھاؤ. یہ مرزا صاحب کا قول. مرزا صاحب کہتے ہیں انجیل کہتی ہے کہ ہرگز قسم نہ کھاؤ. جی لے یہ لے. میر لطیف صاحب کہہ رہے ہیں کہ بائبل کے اندر آپ کو اجازت ہے قسم کھانے کی. مرزا صاحب کہہ رہے ہیں بالکل آپ کو اجازت نہیں ہے.
اچھا پھر انہوں نے بات کی ہے کہ جی جو جس کی عمر زیادہ ہوتی ہے اس کی جماعت بڑھ جاتی ہے تو وہ سچا ثابت مرزا صاحب کریں گے جن کی اپنی عمر کے اندر تضاد ہے، تضاد انہوں نے خود ثابت کر دیا ہے۔ میں نے یہاں پہ مرزا صاحب کا ثابت کیا ہے کہ مرزا صاحب کا پیدا ہوئے یہ ان کی جماعت کے اندر اس پہ بھی لکھا ہوا ہے۔ آپ اگر ان کی جماعت ویب سائٹ پہ جائیں گے نا alislam.org پہ تو وہاں پر بھی آپ کو یہ مل جائے گا کہ مرزا صاحب 1835 میں پیدا ہوئے اور 1908 کے اندر مرے، یعنی کہ مرزا صاحب جو ہے وہ 73 سال کے ہو کے فوت ہوتے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں 76 سال۔ جس بندے کی اپنی عمر کے اندر اتنا تضاد ہے وہ دوسرے کسی کو کیا عمر کی پیش گوئیاں کرے گا کہ جی اتنی سال میں بندہ جو ہے وہ دعویٰ نبوت کرے تو وہ زندہ رہتا ہے اور اس کی جماعت بڑھ جاتی ہے۔ بھائی آپ کے مرزا صاحب کو خدا آپ نے بھائی مرزا صاحب کی آپ نے بات ہی نہیں مانی۔ مرزا صاحب کیا کہتے ہیں؟ مرزا صاحب کہتے ہیں کہ میری پیدائش کب ہے جی؟ اچھا میں نے کرامات الصادقین کا آپ کو حوالہ دے دیا، آپ نے حوالہ نوٹ کر لیں، آپ جا کے اپنی ویب سائٹ سے ڈھونڈ لیں۔ پھر آپ نے یہ کہا تھا کہ جی اس حوالے کی ضرورت کو نہیں تھی اشاعت کے لیے۔ مرزا صاحب نے کہا ہے کہ میں اشاعت دین کے لیے آیا ہوں، رسول اللہ سے یہ کام نہیں ہوا، مرزا صاحب آئے اشاعت دین کے لیے۔ اشاعت دین کیا کی ہے مرزا صاحب نے؟ یہ وہ کتاب ہے جس کے اوپر مرزا صاحب کے اوپر سکینڈل بنا ہے۔ یہ سکینڈل والی یہ والی کتاب، یہ سکینڈل والی کتاب ہے مرزا صاحب کی، یہ سکینڈل والی کتاب ہے۔ اس کے اندر مرزا صاحب کے اوپر کیس بنے اور مرزا صاحب نے خود اعتراف کیا ہے کہ میں نے اس کا پیسہ کھا لیا اور میں قصوروار ہوں اس بات کا۔ یہ اس کتاب سے مرزا صاحب کو سچا ثابت کرے کہ مرزا صاحب نے اپنی زندگی کے اندر اس کی اشاعت کی ہے، کیونکہ مرزا صاحب اگر اپنی زندگی کے اندر اشاعت نہیں کرتے مرزا صاحب جھوٹے ثابت ہوتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ مرزا صاحب آئے ہی اسی کام کے لیے۔ حوالہ چاہیے تو دوبارہ لے لیں، یہ لیں، لکھا ہوا ہے چونکہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا فرض منصبی جو تکمیل ہے اشاعت ہدایت آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بوجہ عدم اصلاح اشاعت غیر ممکن تھی، تو کیا ہوا ہے جی؟ مرزا صاحب کو آمد ثانی جو پروزی رنگ میں تھے اسے زمانے میں پورا کیا گیا۔ کتنے پورا کیتا گیا ہے؟ لیں یہ پورا کیا گیا ہے جی۔ یہ 15 اکتوبر کو چھپ رہی ہے، مرزا صاحب 1908 26 مئی کو فوت ہو رہے ہیں۔ اس کو پورا کریں۔ مجھے دوسرا حوالہ دے دیں کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ عبداللہ اتھم نے اجازت نہیں تھی قسم کھائی، لیں عبداللہ اتھم نے جی قسم کھانے کے لیے، اب آپ نے کہہ دیا نا بائبل کے اندر قسم کھانا، آپ نے کہا ہے کہ جی جائز ہے، ٹھیک ہو گیا جی، جائز ہو گیا۔ بائبل کے اندر جو لکھا ہے میں مانتا ہوں، ہر ایک چیز کو مانتا ہوں، میرا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ مرزا صاحب کا کیا کرنا ہے؟ مرزا صاحب نے روحانی خزائن جلد 19 کے اندر لکھا ہے کہ قسم کھانے کی تمہیں اجازت ہی کوئی نہیں ہے۔ آگے دیکھیں، یہ لیں عبداللہ اتھم کی قسم، جو قسم ہمیں اجازت ہے جس چیز کی وہ اس نے کہا ہے، اور وہ بالکل اس کی بات درست ہے، بالکل درست کہا ہے اس نے۔ یہ لے جی روحانی خزائن جلد 21 ہے، وہ یہ جو پنجم برائے نعم دیا، سوری معذرت جی، ایک منٹ، یہ ہے جی انوار الاسلام روحانی خزائن جلد 9 ہے، نوٹ۔ اب یہ مرزا صاحب کہتے ہیں آتم صاحب نے نور افشاں 10 اکتوبر 1894 میں مطالبے کی قسم کے بارے میں یہ جواب شائع کیا ہے کہ اگر مجھے قسم دینا ہے تو عدالت میں میری طلبی کرائیے۔ لے بالکل درست بات ہے، عدالت میں میری طلبی کرائیے، بالکل درست بات، عدالت میں میری طلبی کرائیے، یعنی بغیر جبر عدالت میں قسم نہیں کھا سکتا۔ بالکل درست ہے، عدالت میں لے جاتے نا مرزا صاحب، ساری باتیں مرزا صاحب کی، چت بھی مرزا صاحب کی، پٹ بھی مرزا صاحب کی۔ کیوں جی؟ مرزا صاحب کو جنرل پرویز مشرف کے مطلب کو رشتہ دار ہے۔ اچھا آپ مرزا صاحب کیا کہتے ہیں؟ جب مرزا صاحب کو پتا چل گیا نا کہ ہاں اب وہ مان گیا قسم کھانے کے لیے، اب مرزا صاحب کی پلٹی دیکھیے گا، گویا ان کا، اب مرزا صاحب کہتے ہیں گویا ان کا ایمان عدالت کے جبر پر موقوف ہے، مگر سچائی کے اظہار کے لیے قسم نہیں کھاتے، وہ نیست و نابود ہو جائیں گے۔ بھائی وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے قسم کی دلواؤ، لے کے چلو نا عدالت۔ میں بھی میر لطیف صاحب سے کہتا ہوں آؤ لے کے چلو مینوں اتھوں عام گرشتے وچ لے کے چلو تے میں تے قسم کھانا وا عدالت دے وچ۔ تھے جڑے سلیبی جے نا، سلیبی انہاں دے جڑے اوتھے بیٹھے نا سلیبی، یہ والے سلیبی آپ کے نیچے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی سلیب ٹوٹ گئی ہے، یہ سلیب ٹوٹی ہے، یہ نہیں سلیب، یہ سلیب، یہ سلیبی جو ہے نا ان سے کہیں آپ کہ مجھے قسم کھانے کے لیے کہیں، میں بھی قسم کھاتا ہوں جی۔ میں 30 سیکنڈ ان کو دیتا ہوں، بہت شکریہ۔
اچھا میر صاحب سے پہلے واریر صاحب آپ نے 2-3 دفعہ جو ہے وہ غلط کلامات یوز کیے ہیں، تو آپ کی مہربانی ہے اور یہ وارننگ بھی ہے. میں معذرت چاہتا ہوں، آپ کو جو بات بری لگی ہے مجھے ہائی لائٹ کر دیں. جی جی جزاک اللہ. جی میں اب جزاک اللہ. 10 منٹ دے رہا ہوں میر صاحب. جی ٹھیک ہے جی، 10 منٹ کافی ہیں میرے لیے. اب نہیں 10 منٹ میرے خیال میں ضرورت نہیں ہے، 3-3 4-4 منٹ کریں، بہت ٹائم ہو گیا ہے. کیا ہو گیا میر لطیف صاحب؟ جی 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 10 منٹ میرے لیے کافی ہیں. دیکھیں بٹی صاحب لگتا ہے غور سے بات بھی نہیں اگلے کی سنتے. یہاں آپ فرما رہے ہیں کہ ان کی عمر اتنی ہوئی، وہ شمسی کیلنڈر کے حساب سے عمر آپ نے کیلکولیٹ کی ہے. جو میں نے حوالہ پڑھا ہے اس میں لکھا ہے 1290 ہجری میں حضرت مسیح موعود کی عمر 40 سال تھی، اور 1326 ہجری میں حضور کا انتقال ہوا، تو کل عمر 76 سال ہجری کیلنڈر کے حساب سے بنتی ہے. تو ذرا اس کو ہجری کیلنڈر میں کنورٹ کریں تو آپ کو 76 سال سے کم آئے تو مجھے بتا دینا کہ 76 سال سے کم بنتی ہے. وہ شمسی کیلنڈر کے حساب سے آپ نے کی ہے. اچھا جی، دوسری بات یہ ہے کہ مرزا صاحب نے جو بات لکھی ہے کیا وہ انجیل میں نہیں ہے کہ قسم نہ کھاؤ؟ تو اگر آپ کی کتاب میں تضاد ہو، مسیح منع کریں قسم نہ کھاؤ اور ان کے ماننے والے قسمیں اٹھاتے پھریں، تو میرا اس میں کیا قصور ہے؟ پھر اپنی بائبل کو دیکھیں جو تضادات سے بھری ہوئی ہے. آپ نے خود مانگے تھے حوالے کہ مجھے حوالے دیں بائبل سے کہ بائبل میں قسم کھانا جائز ہے. میں نے آپ کو جائز بھی بتایا اور جن لوگوں نے قسمیں کھائی ہیں ان کے بھی حوالے دیے. اب خود ہی کہہ کے کہ بائبل سے حوالے دیں اور خود اعتراض کر رہے ہیں جی بائبل سے کیوں حوالے دے رہے ہیں. اچھا دوسری بات رہی کہ یہ نہیں ہے کہ مرزا مجھے بتائیں کہ جو اپنا ہے پولوس، اس نے کہاں کہا ہے کہ میں خدا باپ کی طرف سے رسول ہوں؟ ذرا اس کو حوالہ تو مجھے دیں کہ میں خدا باپ کی طرف سے رسول ہوں، اس کا حوالہ تو مجھے دیں. میں خدا باپ کی طرف سے رسول ہوں، اس کا ذرا مجھے حوالہ تو دیں. دوسری بات یہ ہے، میں نے یہ پوچھا ہے کہ اس کو کیا الہام ہوا تھا؟ وہ تو خود کہتا ہے میں جھوٹا ہوں، میں نے حوالہ بھی پڑھا ہے. تو جو خود اپنے آپ کو جھوٹا کہتا ہے مجھے ضرور معذرت کے ساتھ اگر یہ ایسی باتیں کریں گے تو پھر مجھے بھی اجازت ہے. میں حوالہ دیا ہے، میں نے ایسی باتیں آپ کی بائبل میں لکھی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے، میں بھی پھر مرزا صاحب کے لیے ایسی باتیں کر سکتا ہوں. میں نے بائبل کا حوالہ پڑھا ہے. تو بائبل پھر کو چھوڑ دیں، بائبل کو کیوں پڑھتے ہیں اگر ایسی باتیں آپ کو بتایا؟ میں نے بائبل کا حوالہ پڑھا، اپنی طرف سے نہیں الزام تراشی کی آپ کی طرح. اچھا جی، باقی رہی یہ بات کہ جی فلاں شخص کو اتنی عمر ملی فلاں. مرزا صاحب خود لکھتے ہیں میں نہیں کہتا کہ بت پرست عمر نہیں پاتے یا دہریہ اور ان الحق کہنے والے جلد پکڑے جاتے ہیں، کیونکہ ان غلطیوں اور ان ضلالتوں کی سزا دینے کے لیے دوسرا عالم ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ جو شخص خدا پر الہام کا افتراء کرتا ہے، تو پولوس نے کون سا کہا ہے کہ مجھے یہ الہام ہوا ہے؟ ذرا بتائیں. اور کہاں اس نے کہا ہے کہ میں باپ خدا کی طرف سے رسول ہوں اور خدا نے مجھے رسول بنایا ہے؟ اس کا حوالہ بھی دینا ہے کہ خدا نے کب ان پولوس کو رسول بنایا تھا. اور یہ الہام اس کو ہوا ہے، حالانکہ جانتا ہے کہ وہ الہام اس کو نہیں ہوا، وہ جلد پکڑا جائے گا اور اس کی عمر کے دن بہت تھوڑے ہوتے ہیں. قرآن اور انجیل اور تورات نے یہی گواہی دی ہے، عقل بھی یہی گواہی دیتی ہے. اس کے مخالف کوئی منکر کسی طریق کے حوالہ سے ایک نظیر بھی پیش نہیں کر سکتا اور نہیں دکھلا سکتا کہ جھوٹا الہام کا دعویٰ کرنے والا 25 برس تک یا 18 برس تک جھوٹے الہام دنیا میں پھیلاتا رہا اور جھوٹے طور پر خدا کا مقرب اور خدا کا مامور اور خدا کا فرستادہ اپنا نام رکھا. اس کی تائید میں سال ہائے دراز تک اپنی طرف سے الہامات تراش کر مشہور کرتا رہا، اور پھر وہ باوجود ان مجرمانہ حرکات کے پکڑا نہ گیا ہو. تو یہ محترم آپ نے ثبوت دینا ہے. آپ نے ثبوت بہاولہ کا دیا، لیکن بہاولہ نے خود تو یہ دعویٰ ہی نہیں کیا. وہ کہہ رہے ہیں جس نے خود دعویٰ کیا ہو اس کا ثبوت دو اس کی کتاب سے. تو یہ ہے ایام صلح، جلد نمبر ہے روحانی خزائن کی 14 اور صفحہ نمبر 267 اور 268. ٹھیک ہے جی. تو میں نے دونوں آپ کی باتوں کا جواب دے دیا ہے. تو باقی اپنا جو حوالے ہیں وہ خود آپ نے مانگے تھے وہ میں نے دیے.
اگر بائبل ایک دفعہ کہتی ہے کہ قسم نہ کھاؤ اور دوسری طرف وہی قسم بھی کھاتی ہے اور قسم کھانے کے متعلق تعلیم بھی دیتی ہے، تو پھر بائبل کا قصور ہے، میرا قصور تو نہیں ہے۔ میں نے تو حوالے دے دی ہیں، عبرانیوں میں لکھا ہے کہ ہر چیز کا قضیہ جو ہے وہ قسم پر ہوتا ہے، فیصلہ قسم پر ہوتا ہے۔ تو آپ کی بائبل دیکھیں پھر کیا ہے، جو مرزا صاحب نے لکھا ہے وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن خود آپ کی بائبل میں اختلاف ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ بائبل ہی جھوٹی ہے، کیونکہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر یہ خدا کا کلام ہوتا تو پھر اس میں تضاد پایا جاتا۔ تو آپ نے خود مان لیا ہے، جھوٹا کہہ رہے ہیں، مسئلہ خراب ہوگا کیونکہ اب ان کے پاس بات نہیں رہ رہی۔ بیچ میں بولیں، میں آپ کے جواب دے رہا ہوں آپ کی چیزوں کا، اور قرآن کے حوالے سے دے رہا ہوں کہ قرآن میں یہ لکھا ہے کہ اگر یہ خدا کا کلام نہ ہوتا تو اس میں تضاد پاتے، اور آپ نے خود مان لیا ہے کہ تضاد ہے بائبل میں، کیونکہ حوالے میں نے اتنے دیے ہیں۔ خود آپ نے مان لیا ہے کہ یہ بھی تعلیم ہے بائبل میں کہ قسم نہ کھاؤ۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ مجھے کہیں سے بتا دیں بائبل میں حوالہ کہ اگر عدالت میں طلبی ہو تو پھر قسم کھانا جائز ہے، اس کا بھی مجھے حوالہ دیں، یہ آپ کا فرض ہے، کیونکہ آپ نے حوالہ پڑھا ہے کہ اس نے آتم نے کہا تھا کہ مجھے عدالت میں طلبی کروائیں تو میں پھر قسم کھاؤں گا۔ تو اس کا بھی حوالہ دینا ہے کہ پھر بائبل اجازت دیتی ہے قسم کھانے کی۔ جزاک اللہ۔ اب میرا خیال ٹائم کافی ہو گیا ہے، تو اس پر میں بات کرتے ہیں، باقی اگلا گفتگو جو کرنی ہے وہ طے کر لیں، اس پہ کئی نشستیں ہوں گی انشاءاللہ، تو پھر پتہ چلے گا۔ بہت شکریہ جی، ٹائم شروع کر دیں۔ نہیں میں مدعی ہوں، میری آخری تقریر ہونی تھی، وہ نہیں، آخری تقریر نہیں ہونی تھی، آپ نے پہلی تقریر کی تھی، بھائی، آخری میری ہوگی۔ اصول گفتگو کا یہی ہے میرے بھائی۔ ہو صاحب پہلے انہوں نے پہلے شروع کی ہے، جو مدعی ہوتا ہے ایک منٹ ویٹ کر لو بھائی، ویٹ اور آخری تقریر اس کی ہوتی ہے، یہ اصول ہے۔ جو اصول ہے نا یہ ہمارے ساتھ نہیں ہے۔ آپ یہ بتائیں کہ پہلے انہوں نے ٹرن لی ہے یا نہیں لی؟ اصول ہے وہ بندوں، انہوں نے پہلے ٹرن لی ہے یا نہیں لی؟ ہو صاحب، ہاں آپ سے بات نہیں کرنا۔ میر لطیف صاحب آپ 2 منٹ رکیں، میر لطیف صاحب، اور پہلی تقریر جو ہے میر لطیف صاحب آپ 2 منٹ رکیں۔ بھائی ایک منٹ ویٹ کر لو جوسو بھائی، ہاں آپ 2 منٹ رکیں۔ ہاں جی ویٹ کرو بھائی۔ جی میر صاحب آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہ کیونکہ وہ بھی ان کو کہہ رہے تھے کہ میں نے کہیں جانا ہے، جی جی، اصول مناظرہ کے تحت جو مدعی ہوتا ہے اس کی پہلی اور آخری تقریر ہوتی ہے۔ جی میر صاحب، وہ ہو گئی ہے، بس اس کے بعد پھر نئی ترمیم کریں، انشاءاللہ میں ان سے تیار ہوں گفتگو کرنے کے لیے۔ اسی والے سے میں بات کر رہا ہوں کہ چونکہ کافی ہم لوگ سارے ہی لیٹ ہو گئے ہیں، تو یہ جو مناظرہ ہوا ہے اس کا سیکنڈ پارٹ انشاءاللہ تعالیٰ ہوگا، اور اگر یہ جوزف بھائی یہ اوکے کریں گے تو ہوگا۔ ہاں ٹھیک ہے، میں حاضر ہوں۔ جی جوزف صاحب آپ کیا کہتے ہیں؟ لے لیں، اس کے بعد پھر کرتے ہیں، آپ اینڈ کر دیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ نہیں، اس کا سیکنڈ پارٹ آپ کر رہے ہو؟ کو سیکنڈ پارٹ کر لیں گے، اس کا عبداللہ اتم کے اوپر ہی کریں گے۔ ٹھیک ہے، میں تیار ہوں۔ جی آپ جوزف بھائی اپنا 2 منٹ لاسٹ لیں، اپنی بات کو کنکلوڈ کریں، اور پھر انشاءاللہ السلام علیکم۔ جی جوزف صاحب آپ اپنا 2 منٹ لے لیں پلیز، جزاک اللہ۔ مائک کھولیں بھائی جان، واریر بھائی۔ جی بہت شکریہ۔ اچھا، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے سامنے لکھ کے لگایا صداقت مسیح موعود از روح روحانی خزائن مابین مکرم میر لطیف صاحب۔ بات کس سے ہونی ہے جی؟ صرف اور صرف روحانی خزائن سے ہونی ہے۔ یہ بات کیا کر رہے ہیں؟ بائبل سے مجھے یہ حوالہ دے دیں، بائبل سے آپ نے شرائط طے کی تھی، آپ نے پوسٹر کیوں یہ لکھ کے لگایا ہے کہ روحانی خزائن سے بات ہوگی؟ مرزا صاحب کہتے ہیں ہرگز قسم کھانے کی اجازت نہیں ہے بائبل کے اندر۔ مرزا صاحب نے کہیں پر یہ نہیں کہا کہ ایک جگہ تو قسم کھانے کی اجازت ہے، دوسری جگہ مرزا صاحب کشتی نوح کے اندر کہتے ہیں ہرگز تمہیں مسلمانوں انجیل کی طرح قسم کھانے کی اجازت نہیں ہے۔ دوسری بات، عبداللہ آتم کی پیشگوئی کیا تھی کہ عبداللہ آتم مرزائیوں کے خدائی اللہ کو خدا مانے گا۔ ایک طرف یہ کہتے ہیں جی رجوع جو ہوتا ہے وہ دل کے اندر ہوتا ہے، اس نے دل کے اندر رجوع کیا تھا، بھائی اس کا حوالہ کدھر ہے؟ کہیں تو اس نے کہیں نماز پڑھی ہوگی، اس نے رجوع کر لیا دل کے اندر، ٹھیک ہو گیا، اس نے نماز کدھر پڑھی ہے؟ انہوں نے بہت ساری خلطے مبس کی یہ باتیں، میں اس کا جواب دینے کا پابند نہیں ہوں۔ یہ مجھے بتائیں کہ عبداللہ آتم نے کون سی مسجد کے اندر نماز پڑھی، کب اس نے مرزا صاحب کے ہاتھ کے اوپر بیعت کی ہے؟
کوئی بیعت نہیں ملتی اس کی مرزا صاحب کے ہاتھ کے اوپر. آپ روحانی خزائن جلد 6 پڑھیں, 291, 292, 293 تینوں صفحوں کے اوپر یہ پوری پیج کوئی تفصیل سے لکھی ہوئی, ابھی میں نے سامنے پڑھ کے بھی سنائی ہے کہ جو فریق سچے خدا کو چھوڑ کر ایک آج اس انسان کو خدا بنا رہا ہے وہ 15 ماہ کے اندر مرے گا. اور با خدا میرے سامنے حوالہ کھلا ہوا نہیں, مجھے یاد ہے یہ حوالہ. اگر یہ بندہ مسیح کو خدا نہیں مانتا, اگر یہ لاش کو خدا مانتا ہے تو ٹھیک ہے. اگر اس نے مسیح کو خدا ماننا بند نہ کیا تو ہوگا کیا ہوگا؟ یہ مرزا صاحب کہتے ہیں مجھ کو ذلیل کیا جاوے. مرزا صاحب جھوٹے ثابت ہوئے, جھوٹے تھے. وقت پورا ہو گیا جی, کمپلیٹ ہو گیا جی ٹائم. ٹھیک ہے جی. اگلی بائبل کے اوپر موضوع ہے وہ رکھیں گے کہ کیا مرزا صاحب نے میرا مائک میوٹ کر رہی ہے, میرا مائک میوٹ نہ کر. ٹائم ختم ہو گیا جوزف بھائی, ٹائم ختم ہو گیا. یہ کیا بات ہوئی بھائی حد ہو گئی یار, ٹائم ختم ہو گیا. 2 منٹ, انہوں نے 10 منٹ بات کی, میں نے 2 منٹ. بھائی آپ اگلی ٹرن میں کر لینا نا, آپ انشاءاللہ اگلا بھی نہیں تو وہ میں نے قانون کے مطابق کی ہے, میں مدعی ہوں. میں ریکویسٹ آپ چپ کریں, میں ہوسٹ سے بات کر رہا ہوں. اور اگلا جو ہے نا گفتگو ہوگی کیا حضرت مرزا صاحب نے کسر سلیب کی ہے یا نہیں کی, کیونکہ یہ بار بار سلیب دکھا رہے تھے, تو اگلا گفتگو اس پر ہوگی. جی جوزف بھائی آپ ٹھیک ہے جی. کیا مرزا صاحب نے کسر سلیب کی ہے یا نہیں کی, یہ والا ہے نا. ٹھیک ہے جی, مجھے آپ اپنا ڈھونڈ لو مجھے بھائی, آپ اپنا مجھے نمبر دیں, میں اپنی ٹیم سے رابطہ کر کے سفیان بھائی سے پوری اس کے اوپر ہم بات کر کے میں آ جاتا ہوں آپ کے پاس. میں آپ کو بتا دوں گا کہ اس کو آپ مجھے ان باکس کر دیں, میں آپ کو مجھے آپ ان باکس کر دیں, میں دیکھ لوں. موضوع طے ہو گیا, وقت وغیرہ بعد میں ڈیسائیڈ کر لیں گے دونوں. نا میر لطیف صاحب وہ بات نہ کریں, میری میں عرض کر رہا ہوں مجھے پہلے پوری اس کے اوپر دھیان دیں, بالکل بات کریں گے. وقت وغیرہ بعد میں طے کر لیں گے, وقت شرائط موضوع بھی بعد میں طے کر لیں گے. موضوع کے اندر بہت ساری چیزیں مجھے سوچنے دیں, میں نے اس موضوع کے اندر 1-2 چیزیں ایڈ کر لیتا ہوں, کچھ آپ کی چیزیں کچھ ہماری ہیں, تو موضوع کر لیتے ہیں. اپنی تجویز دیں. ہاں میں اپنی تجویز دے دیتا ہوں, ڈھونڈ لو صاحب کو, میں اپنی تجویز دے دوں گا, یہ آپ کو پہنچا دیں گے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہاں اپنی تجویز دیں آپ. جزاک اللہ, بہت بہت شکریہ ہمارے پیارے مسیح بھائیوں کا, اور ایوری ون تھینک یو سو مچ جس نے پیشنس کے ساتھ چیزوں کو سنا سمجھا اور کوشش کی کہ چیزوں کو محدود ہی رکھا جائے. ایز اے ہوسٹ میں بھی تمام احباب سے جن کی دل آزاری ہوئی ہے ان سے معذرت کرتا ہوں, چاہے وہ مسیح ہیں چاہے وہ ہمارے احمدی بھائی ہیں, اور مسیحوں کا بہت شکریہ, آپ مہمان تھے ہمارے پاس, تو کوشش کی گئی ہے کہ آپ کی عزت اور آبرو کی ہر طرح سے جو ہے وہ کوشش کی جائے کہ ان کو ٹھیس نہ پہنچایا جائے. پھر بھی کوئی غلطی کوتاہی ہے تو ایز اے ہوسٹ میں معذرت کرتا ہوں اپنی ٹیم پوری کے حوالے سے. تو باقی انشاءاللہ امید رہے گی کہ یہ سلسلہ گفتگو کا جو ہم نے سٹارٹ کیا ہے اس کو ہم لوگ کنٹینیو رکھیں گے انشاءاللہ تعالی. جزاک اللہ, بہت بہت شکریہ, اللہ حافظ. تھینک یو ویری مچ شاہ صاحب, میں بڑا جی اجازت دیں, چونکہ میں اپنی پلاٹ کھولنے لگا ہوں, تو بہت شکریہ. جی پلاٹ پہ آ جائیے گا. بہت شکریہ. میں آتا ہوں جی, بٹی صاحب جزاک اللہ, بہت شکریہ جی. نیکسٹ ٹائم کے لیے آپ ان کو, ہاں میں ان کو بتا دیتا ہوں, یہ ڈھونڈ لو صاحب ہے نا, ان کو میں میسج کر کے بتا. ٹھیک ہے. بہت شکریہ, تھینک یو. بڑی مہربانی پیارے بھائیوں, اچھا بات چیت ہو گئی ہے. انشاءاللہ ہم دوبارہ بھی بات کریں گے, اور یہ سلسلہ جو ہے اسی طرح سے جاری رہے, اس میں بہتریاں آ سکتی ہیں. نون بھائی کوشش میری